السلام علیکم ناظرین اکرام، سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ یہ پیغام ٹی وی کی طرف سے سیلاب کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین اکرام کہ پاکستان کو اپنی تاریخ کے ایک بدترین سیلاب کا سامنا ہے، اور کچھ ایسے مقامات ہم نے دیکھ لیے ہیں جہاں اس سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اور بہت زیادہ ایسی کیفیتیں دیکھنے کو ملی ہیں جہاں انسانی بے بسی نظر آتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے آگے اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر ہیں، یہ جو بھی ہوں، ہوائیں بھی اللہ کا لشکر ہیں، پانی بھی اللہ کے لشکر ہیں، تو جب یہ اپنی آئی پر جس کو کہتے ہیں آتے ہیں تو اس کے سامنے انسان کس طرح خش و خاشاک کی طرح ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور اپنے ہی گھروں میں کس طرح آدمی یا تو محصور ہو جاتا ہے یا ان سے نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس اہم ترین موقع پر پیغام ٹی وی کی روایت ہے کہ قومی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، وہ کوئی دکھ کی گھڑی ہو، وہ کوئی مصیبت کا معاملہ ہو، وہ کوئی آفت کا معاملہ ہو، تو اس میں اپنے ہم وطنوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کی ترجمانی کے لیے پیغام ٹی وی ضرور ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتا ہے۔ آج پھر ایک ایسا ہی موقع ہے، انشاءاللہ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں کہاں کہاں سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہوئی ہیں، وہاں لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کی ضروریات کیا ہیں اور وہاں کی تباہی کی نوعیتیں کیا ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایکسپرٹس کی اوپینین بھی اس میں شامل کر سکیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ بھی کر سکیں، یعنی موجودہ صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی شارٹ ٹرم کس طرح مینجمنٹ کی جا سکتی ہے، اور پھر لانگ ٹرم کون سے منصوبے ہونے چاہیے کہ جس سے آئندہ اس طرح کے حادثات سے ممکن حد تک بچا جا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہاں کے جو مقامی نمائندے ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے، پیغام ٹی وی کے نمائندوں سے بات کریں گے، وہاں کے سیاسی نمائندوں سے بات کریں گے، صحافیوں سے ہم کوشش کریں گے بات کریں، تاکہ اصل بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایسے مواقع پر خوف بھی ہوتا بھی ہے، مشکلات ہوتی بھی ہیں، لیکن ان کو بعض دفعہ افواہوں کی صورت میں بہت زیادہ بڑھا بھی دیا جاتا ہے اور بہت پریشانی پھیلا دی جاتی ہے۔ یعنی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنی مصیبت آفت سے نہیں آتی جتنی افواہوں سے آ جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو صورتحال جس طرح ہے اسی طرح بیان کی جا سکے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے پیغام ٹی وی جہاں آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، وہاں اسلامک گائیڈنس، یعنی کسی طرح کی صورتحال میں ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس سے نکلنے کی بیسٹ اسلامک آپشنز کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کا بیہیو کر رہا ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے محبوب مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے اسلامک سکولر ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، پیغام ٹی وی کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں، ممبر ہیں۔ صبح وطن میں آپ ہر وقت یعنی ہر ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو آج بھٹی صاحب آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ بھٹی صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، اور ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ قاری صاحب سے ہم تلاوت سنتے ہیں اور قرآن مجید کا کوئی ایسا مقام انشاءاللہ قاری صاحب سنائیں گے جو موجودہ حالات سے ریلیونٹ بھی ہو اور اس سے ہمیں رہنمائی اور گائیڈنس بھی مل سکے۔ قاری صاحب پلیز آپ تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. قاری صاحب بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بھٹی صاحب آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ ان آیات کا انتخاب قاری صاحب نے کیوں کیا اور ان آیات میں ہمارے موجودہ سیلابی صورتحال میں کیا رہنمائی اور تسلی ہمیں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یوسف بھائی قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آیات تلاوت فرمائی ہیں اور برمحل موقع کی مناسبت سے بڑی خوبصورت آیات. اللہ رب العزت نے مومنوں پر پہلے تو ایک بات کلیئر بیان کر دی ٹھیک کہ اس دنیا میں جتنے لوگ بھی آئیں گے، خواہ وہ اللہ کے چنیدہ، برگزیدہ، منتخب، پیارے، حبیب، خلیل صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا عام انسان ہو، ہر کسی کا امتحان ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے پہلے خلیل ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنے سخت امتحان اللہ نے لیے. آگ میں ڈالے گئے، گھر سے نکالے گئے، خاندان سے نکالے گئے، علاقہ بدر کیے گئے. تو اتنی سخت مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیے وہ پاس ہوئے تو اللہ نے پھر نوازا بھی بڑھا. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ رب العزت نے 3 قسم کی تاکید کے ساتھ، عربی گرامر کے جو جوان پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اللہ نے 3 تاکید کے الفاظ لگانے کے بعد کہا کہ تمہاری ضرور آزمائش ہوگی. یعنی یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے. اور جمع کا صیغہ بولا، کوئی -1 -2. اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام، مرتبے، شان و منزلت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل، بے شک، لیکن وہ بھی اس آیت میں شامل ہے کہ سب کا امتحان ہوگا. کبھی بھوک سے، اللہ اکبر، کبھی خوف سے، کبھی پھل تیار ہوں گے اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اللہ اکبر. کبھی وہ بچہ جو بڑی دعاؤں سے، بڑی التجاؤں سے، بڑی آرزوؤں سے، تمناؤں سے مانگ کے اللہ سے لیا تھا، ابھی وہ کھل کھلا کے ہنسنا بھی شروع نہیں ہوا تو واپس لے لے گا اللہ. تو اللہ کہتا ہے ہم امتحان لیں گے، ضرور امتحان لیں گے. ٹھیک. لیکن جو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اس کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے، حوصلہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری اگلی آیت میں ہے ٹھیک کہ اللہ کی رحمتیں بھی ان پر ہوں گی، اللہ کی عنایات بھی ہوں گی، اس کا فضل و کرم بھی ہوگا، اللہ کی طرف سے انعامات بھی آئیں گے، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں جو صبر کریں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے پہلی آیت میں کیا کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مشکل آ جائے، رات میں ایک سردار جی کی سن رہا، مشرقی پنجاب میں بھی آیا نا سلاب، وہاں بھی مشکلات ہیں. ہاں جی. تو وہاں پر ایک سردار جی کو اینکر جو ہے نا وہ کہتا ہے جی آپ نے رب کا ہی شکوہ کر دیا ہے. انہوں اس کے زبان سے یہ لفظ نہیں، ربا چنگا نہیں کیتا، ٹھیک، یہ لفظ اس نے بول دی. اس نے کہا یار دیکھو ہم نے تو رب کے نام کی مالیں جپی ہیں، صدقہ بھی کیا ہے، دیسی گھی کے پراٹھے بانٹے ہیں، دیگے بانٹے، پھر بھی ہماری فصلیں تباہ ہو گئی. تو ایک مومن کو یہ تسلی رہتی ہے، مومن اور غیر مومن میں یہی تو فرق ہے. مومن کو تسلی رہتی ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے تو میں صبر کر کے اپنے رب سے اجر لے لوں گا. بالکل صحیح. اور اگر اللہ کے انعامات آئیں تو شکر کر کے لے لوں گا. دونوں طرف میرا فائدہ ہی ہے. تو اس مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے تعلیم دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، حوصلہ رکھو، صبر کرو اور نماز پڑھ کے 2 رکعتیں سامنے اپنے رب کی گریہ زاری کرو، اللہ کے انعامات آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بڑی خوبصورت آیات فرمائی، فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ اکبر. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی ایک بار آئے گی نا تو 2 ڈبل رحمتیں آئیں گی، اللہ اکبر. آسانیاں آئیں گی. بالکل تو پریشان نہ ہو، وقتی ہے، نقصان پر ظاہر ہے، دل غمگین ہے،
جن کے مال بہ گئے، جن کے بچے بہ گئے، جن کا مالی زراعت، نقصان، فصل نقصان ہو گیا، ہے تو مشکل وقت، کافی مشکل، لیکن اس پر صبر کرنا ہی اصل ہے، ایمان ہے، وہ اصل صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ قبر کے پاس رو رہی تھی، اس کا اکلوتا بچہ تھا، وہ بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی شدید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اس طرح نہ ہو ماتم نہ کرو۔ تو وہ بیچاری اتنی شدید غم کی حالت میں تھی، اس کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے ہدایت کرنے والی کون سی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی زبان سے بھی تھوڑی سی توہین آمیز کلمات نکل گئے، کہتی ہیں آپ جائیں اپنے رستے پر، آپ کو نہیں پتہ میں کس غم میں ہوں۔ تو کیفیت ہی ایسی تھی، کیفیت اور ہی ایسی، اندازہ بھی نہیں تھا، اندازہ نہیں ہو سکا اس کو۔ تو جب بعد میں اس کو بتایا گیا کہ بلی مانس کس کو جواب دیا ہے، پھر وہ دوڑی آئی، پھر وہ باغی آئی، اللہ کے رسول میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صبر وہی تھا جو اس وقت کرتی، جب صدمے کی چوٹ لگی تھی نا، جب دل غمگین تھا، آزردہ تھا، اس وقت صبر کرتی۔ میں اب صبر کرتی، اب صبر نہیں، اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو نے سارا رو دو کہ پورا کر لیا، وہ کیفیت بنا لی۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو صبر دے، حوصلہ دے جن کا نقصان ہوا ہے، تو ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی تلافی فرمائے، آمین، اور ان کو ڈبل ڈبل اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی نوازشات سے نوازے، تاکہ ان کے نقصانات کی تلافی بھی ہو، آمین، اور دلوں کو تسلی بھی ہو، اور اپنے رب پر ایمان اور یقین پہلے سے کہیں زیادہ سبحان اللہ، ڈبل ہو جائے۔ بھٹی صاحب جہاں تک میں یعنی سمجھ سکا ہوں آپ کی گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو ایک تو آزمائش آتی ہے اور زیادہ تر اللہ کے پیاروں پر آتی ہے۔ اللہ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سبحان اللہ، کہ سب سے سخت امتحان اللہ اپنے نبیوں کا لیتا ہے۔ اگر کوئی -1 ہونا ہوتا تو اپنے وقت کا اللہ کا نبی اس آزمائش سے بچتا۔ اور فرمایا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں تھوڑی کمزوری ہو نا، ایمان تھوڑا کمزور ہو، تو امتحان بھی اللہ کا ہلکا پھلکا لے لیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اور اگر اس کا ایمان مضبوط ہو، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، تو انبیاء سے دیکھتے آئے، مومنوں کو، صحابہ کرام کو دیکھ کے نیچے تک، تو جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر توکل زیادہ ہے، اس کا امتحان اللہ اب دنیا میں دیکھ لیں نا، استاد امتحان لے رہا ہو تو جو بچے تھوڑے نارمل ہوتے ہیں نا، ان کو استاد ہلکے پھلکے سوال کر کے کلیئر کر دیتا ہے، اور جو پکا ہو اس کو پھر ذرا استاد بھی کہتا ہے ذرا اتنا امتحان لاؤں گا، تاکہ بھٹی صاحب دنیا بھی دیکھے کہ کس کیپیسٹی کا ہاں آدمی جی ہے، ہاں جی ہاں جی کیسا علم ہے اس کے پاس، کیسا ایمان ہے۔ بالکل، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو نکھارتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لے کر ان کو مزید پختہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر جنت میں درجات ان کے لیے بنائے ہیں، ان تک بھی تو پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو وہ درجات ہر کسی کو برابر تو نہیں ملنے، بلکہ ایمان کے درجات تو ایسے بھی ہوں گے، ایسے کر کے لوگ دیکھیں گے وہ اوپر محل، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ثریا ستارہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، چھوٹا ہے نہیں، دور ہے، دور ہے، تو اس طرح جنت میں بھی محل ہوں گے جن کو لوگ ایسے کر کے دیکھیں گے، گردنیں اوپر اٹھا اٹھا کے، تو یہ درجات بھی تو ملنے ہیں، تو یہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تو یعنی بھٹی صاحب آزمائش ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کی، تو آج جو مومن زیادہ آزمائش میں ہیں، جن کی زیادہ فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، مکان آ گئے ہیں، اموال بہ گئے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور بیچارے کئی کیمپوں میں پڑے ہیں، تو ان کو ایک تسلی تو ہمارے پیغام ٹی وی کے ذریعے سے اور قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ اگر ان کی یہ مال و دولت دنیاوی چلی گئی ہے تو یہ وقت ہے ایمان کی دولت جمع کرنے جی ہاں، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اور وہ آپ نے فرمایا کہ صبر کے ساتھ صبر کر جائیں تو ابتدا میں ہی اللہ ڈبل دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو بھٹی صاحب یعنی آپ نے ایک اور اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ یہ مومن ہی ایک ایسی یعنی شخصیت ہے، ذات ہے کہ جو ہر طرح کی کیفیت میں اپنے رب کو راضی کاری لیتا ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا انوکھا ہے، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہے، کہ ان اصابت ہو سرا، اگر اس کو خوشی ملے، نعمت ملے، اللہ کے انعامات ملے، شکر فکان خیر اللہ، تو یہ شکر کرتا ہے تو اللہ کے نام مزید لے لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آن پڑے تو یہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو نہ ہلائے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے آنسو نکلنے بھی چاہیے، تو نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زبان سے واویلا کرنا، ہائے مر گئے، ہائے تباہ ہو گئے، ہائے کچھ نہیں رہا، ناشکری کے کلمات، ناشکری کے کلمات، جاہلیت کے کلمات زبان سے نہ نکالے، بلکہ زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ سارا مال و دولت جتنا تھا یہ بھی اللہ کا ہی ہے، دیا بھی اس نے تھا، لیا بھی اسی نے ہے،
اور دوبارہ بھی وہ دے گا. بے شک. تو پھر یہ ہے صبر. تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا بٹی صاحب ہم نے دیکھا کیونکہ پنجاب سے پہلے KPK میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے اور لرز رہے تھے، یعنی جس طرح کی کیفیتیں وہاں بنی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پنجاب میں بھٹی صاحب یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے دیہات، ہماری فصلیں وہ زیر آب آئی ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن جانی نقصان کافی کم ہے، کافی کم ہے. لیکن بھٹی صاحب وہ اچانک چونکہ KPK میں تو رات کا وقت تھا شاید یا کوئی صبح کا وقت تھا، رات کا وقت. دوسرا وہ پہاڑی علاقہ ہے نا، پہاڑی علاقہ، وہاں سے اچانک جب وہ بہاؤ میں آیا تو بچنا ممکن نہیں تھا. تو وہاں اتنا جانی نقصان ہوا، کسی گھر کے 20 فرد، کسی کے 10 فرد. لیکن بھٹی صاحب وہاں ہمارے اینکر بھی گئے ہیں اور لوگ بھی گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کا جذبہ شکر کا، صبر کا یہ تھا کہ ان کی زبان پر یہی تھا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور مہمان نوازی کا یہ عالم. بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں خود شرم آتی تھی کہ ان کے کسی کے 10، کسی کے کتنے لوگ بیچارے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، پتہ نہیں کوئی فیملی میں اکیلا بچا ہے، کوئی 2 بچے ہیں، گھر باقی نہیں بچا، بلکہ ملتا بھی نہیں ہے، دفن ہو چکا ہے. لیکن ان کا نا ایک تقیہ کلام، وہ کہتے تھے ہمارے پاس آئے ہو تو چائے پی کے جانا. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں بچا، نہ برتن، نہ چائے، نہ چولہا. اور جب کو کہتا تھا میں جا رہا ہوں تو وہ کہتے تھے کیسے جا رہے ہو، نہ چائے پی ہے نہ کھانا کھایا. یہ ان علاقوں کی روایات اور بڑی اچھی روایات، بڑی اچھی روایات. تو یعنی یہ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یعنی ایک سبق بھی ہے. ہاں جی، کہ شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ جائیں. بالکل صحیح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رضیہ، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا فلاح الرضا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو ناشکری کے کلمات کہے تو فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہونا نا. واویلا کر لیں، ماتم کر لیں، جتنا مرضی رو پیٹ لیں، کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں. لیکن جو اس طرح کی ناشکری کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے گا. بالکل ٹھیک. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر باقی بچے ہی کیا ہے. بالکل. تو اس لیے اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. بھٹی صاحب یعنی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تعزیت کے لیے اپنے ایک دوست کو، اپنے صحابی کو لکھا بھی تھا، غالباً ان کے بیٹے فوت ہو، کہ آپ صبر کریں تاکہ آپ ثواب کما سکیں. یعنی یہ موقع ایسا ہی ہے کہ اس پہ صبر کر کے تو ثواب کمایا جا سکے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی اس طرح کی مصیبتیں اب 2 طرح کے لوگ ہو گئے ہیں بھٹی صاحب. ایک ہمارے بھائی وہ ہیں جن کے درد میں، جن کے غم میں ہم شریک بھی ہیں، ہم بیٹھے بھی ہیں، ہم دعا گو بھی ہیں. بھٹی صاحب ایک وہ لوگ ہیں جو موبائل پر ویڈیوز کے ذریعے سے، ٹی وی سکرین کے ذریعے سے ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی رہنمائی ہے کہ کوئی ایسی دعا بھٹی صاحب کے مصیبت زدہ کو بندہ دیکھے تو وہ پڑھ لے تاکہ یہ محفوظ رہ سکے؟ یہ آداب بھی ہم تھوڑے سے سیکھتے جائیں، سکھاتے جائیں، کیونکہ لوگ تو ویڈیوز ایسے ہی دیکھتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ آپ اگر بتائیں گے، گائیڈ کریں گے تو یہ ان کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے مصیبت شدہ شخص کو دیکھیں، مثلا وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، یا جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں نقصان ہو گیا، نقصان ہو رہا ہے، وہ واضح مصیبت میں نظر آ رہا ہے کہ اس کا مالی نقصان ہو گیا ہے، اس کا جانی نقصان ہو گیا ہے، اس کی پراپرٹی، اس کی فصلیں، اس کا ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، تو ایسے شخص کو دیکھ کر دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں میرے بھائی کو مبتلا کیا ہے، اس امتحان میں جس میں میرا بھائی ابھی پڑا ہوا ہے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور بے شمار مخلوق سے اللہ نے مجھے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، بے شمار مخلوق مجھ سے نیچے بھی رکھی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو یقینی طور پر بچا لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے سادہ سی ایک دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، سکرین پر چل بھی جائے گی انشاءاللہ. اس کو ہم کلپ کی صورت میں جب لگائیں گے تو دعا اس پر لگا دیں گے. نیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ سادہ سا لفظ ہے، سارے مسلمانوں کو آتا ہے. الحمدللہ الذی عافانی، عافیت کا لفظ ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے. عافانی، اللہ جس نے مجھے عافیت دے دی ہے. تو مبتلا کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں نا، مبتلا کا
جس میں اور لوگوں کو اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو کلوز کر رہا ہوں، لفظوں سے آشنا کر رہا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا غور کریں اور اس کو یا تو موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیں یا زبانی ویسے یاد کر لیں۔ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھیں، اس میں گارنٹی نہ تو اس اینکر کی ہے نہ ہمارے مفتی صاحب بھٹی صاحب کی ہے، اس پہ گارنٹی سلطان مدینہ نبی کائنات کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھو اس وقت یہ دعا پڑھ لو چھوٹی سی، یہ گارنٹی ہے کہ پھر آپ اس مصیبت میں کبھی زندگی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ عادت آج ہم بنا لیں، سبق آج ہم سیکھ لیں، یہ دعا بچوں کو یاد کروا دیں۔ بے شمار ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا، ہم نے کرونا دیکھا، ہم نے چلاس میں تباہیاں دیکھیں، ہم نے سوات کی تباہیاں دیکھیں، لیکن دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم یہ دعا ضرور پڑھیں گے۔ اب بھٹی صاحب چلیں، یہ ان کی رہنمائی ہو گئی، اب تھوڑا سا وہ تسلی کی بات بھی ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہی ان بھائیوں کے لیے ہیں جو بیچارے مصیبت میں ہیں، اور تھوڑا سا ان کو مزید بھی بتاتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، کہاں کیا ضرورت ہے اور آئندہ کس قدر کہاں خطرہ ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جوائن کریں گے مختلف جگہ سے نمائندگان، سیاسی نمائندگان، صحافی، تاکہ ایک ٹرو پکچر ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور دیکھیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ حکومتی ادارے بھی اس طرف توجہ کر سکیں اور وہاں کے قریبی لوگ بھی، رفاہی تنظیمیں بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اس فی الحال ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن بریک سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قاری عمران صاحب کا، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، قرآن بھی تو ہوتا ہی خوبصورت ہے لیکن اس میں جب خوبصورت آواز ملتی ہے اور پھر انتخاب ایسا کیا گیا ہے کہ بڑی یعنی ایک آسمانی رہنمائی اور روشنی ہمارے موجودہ حالات کے مطابق ہمیں میسر آئی ہے، وہ انہوں نے ہمیں فراہم کی، وہ موجود تھے ہمارے ساتھ۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد قاری صاحب نہیں ہوں گے، آپ کی جگہ دوسرے مہمان ہوں گے، تو بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین سیلاب کیا چیز ہے اور درد کیا ہوتے ہیں، اور انسان جب اچھی بھلی زندگی گزارتے گزارتے کسی آزمائش میں آتا ہے تو کس طرح اس کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے۔ صورتحال اس طرح ہے کہ ہم رات بات کر رہے تھے ایک رضاکار سے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں مدد کرنے کے لیے سیلاب متاثرین کی، جو بالکل پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کشتیوں میں ہم گئے ہیں اور کشتیوں سے آگے کئی کلومیٹر پیدل پانی میں ہمیں چلنا پڑا ہے اور پھر ہم ان لوگوں تک پہنچ پائے ہیں۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ سانپ ہیں کافی زیادہ جو رات کے وقت میں اور سیلاب کے پانی میں ان کا ہمیں سامنا بھی ہے، لیکن یہ مدد کا جذبہ ہے اور یہ اپنے ان بھائیوں کے درد اور تڑپ میں شرکت کا جذبہ ہے کہ اس طرح کی کیفیتوں میں ہم وہاں جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیالکوٹ کا ہم نے کل جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہ ارب پتی لوگ کہ پاکستان میں وہ واحد شہر ہے جنہوں نے شہر خود بنایا، بڑے غیرت والے حمیت والے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کہیں بھی یعنی کوئی ایسی مصیبت آزمائش برادران وطن پر ٹوٹتی ہے تو وہ اپنا بہت کھلا ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں ارب پتی لوگ ہیں، لیکن جب آزمائش اچانک آتی ہے تو کیفیت یہ تھی کہ وہاں کے اکثر پوش علاقے سوسائٹیز میں یہ ارب پتی لوگ، وہ گیس نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا یعنی پینے والا، اور دوسرا پانی نچلی منزلوں میں آ چکا تھا، وہ بالائی منزلوں میں تھے اور چھتوں پر تھے، اور ارب پتی لوگ اور ان کے بچے اس وقت تمنا کر رہے تھے، تقاضا کر رہے تھے کہ انہیں چند نوالے روٹی کے مل جائیں، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ صاف پانی مل جائے، یعنی اس طرح کی کیفیتیں۔ اور پھر گاؤں دیہاتوں کی اگر ہم بات کریں تو گاؤں میں آج بھی یہ ریت اور رواج ہے کہ لوگ حال پوچھتے ہیں کسی کا تو ساتھ پوچھتے ہیں کہ جانوروں کا کیا حال ہے، ڈنگروں کا کیا حال ہے۔ وہ ایک یعنی ان کی معیشت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، جانور بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ جانوروں کا پیار کرتے ہیں۔ اور میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ جب پانی دیکھا بہت زیادہ تو ایک مالک جانوروں کا وہ تھپ تھپا بھی رہا تھا، پانی میں کھڑے تھے، اور گلے میں سے وہ ان کے رسے بھی نکال رہا تھا کہ جاؤ اب جہاں تمہیں امان ملے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارتی پنجاب سے یعنی جانور بہ کے ادھر آ گئے، تو یعنی یہ اس طرح کی کیفیتیں پھر بنتی ہیں۔
تو اس میں درد تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ درد کیوں اللہ دیتا ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کیفیتوں میں اللہ کون سی کیفیت پسند کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک اور مہمان ماشاءاللہ، وہ بھی قاری نصیر احمد ناصر صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، اسکالر ہیں، ہمارے ریسرچ کا حصہ ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیتیں آخر وہ اللہ جو بہت مہربان ہے، اور کائنات کی کوئی چیز اتنی مہربان، ہمارے رشتے نہیں ہم سے ہو سکتے جتنا اللہ ہم پر مہربان ہے، تو اگر اتنا مہربان ہے تو پھر اس طرح کی کیفیتیں کہ انسانوں کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، پھر اللہ یہ کیوں بناتا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب فرمائیے کہ اگر اللہ مہربان ہے، اور ہے یقیناً ہے، تو ایسا درد جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دیتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو لا دیتا ہے، تو اتنا رحیم اللہ اس طرح کی مصیبتوں میں ڈالتا کیوں ہے، اور ہمیں کیسے دیکھتا ہے پھر اللہ؟ سبحان اللہ۔ دو چیزیں ہیں یوسف بھائی، جی، اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے خلیل کا، اپنے حبیب کا امتحان لیتا ہے اس کے درجے بلند کرنے کے لیے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم اللہ حتی الشوکۃ یشاقها، سبحان اللہ، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مسلمان تھک بھی جائے اپنے ذاتی کام کاج میں، اللہ اکبر، ہم تھک جاتے ہیں کام کر کے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس تھکاوٹ کا بھی اللہ اس کو اجر دے گا۔ اللہ اکبر، جو غم آ جائے، جو ذہنی ٹینشن آ جائے، جو مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ فرمایا پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ ان سب کے ذریعے اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ امتحانات، اور اجر ملتا ہے، اجر درجات ملتا بلند ہے۔ ہوتے ہیں۔ تو یعنی بھٹی صاحب، جی، میں آپ کو روک رہا ہوں کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بڑی بڑی چیزوں کا تو شمار خود کر لینا، میں تو چھوٹی چھوٹی بتا رہا حتی ہوں۔ شوکا، ہاں جی، کانٹا چپ گیا ہے، کوئی کانٹا ٹینشن چبھ ہو گیا گئی ہے، کوئی مصیبت چھوٹی سی ہو ٹھوکر گئی لگ گئی ہے، تو چوٹ لگ گئی اس اپنے کو گھر بھی میں، اللہ بھولتا نہیں ہے، درج کرتا ہے۔ اور آپ نے حلال جائز کام کرتے ہوئے تھک گئے تو تھکاوٹ ہو گئی، اس کا بھی اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ بھٹی صاحب، یہ تھکاوٹ ایسی چیز ہے، کئی دفعہ ہم جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا باس اس کا خیال نہیں کرتا، کئی دفعہ خاوند کہے تھک گیا ہوں تو بیوی پھر بھی کہتی نہیں سامان لا کے دو، اور کبھی بیوی کہے کہ میں تھک گئی ہوں تو خاوند، یعنی ہم اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ سمجھتا ہے اس کو۔ اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت خوشخبری ہے جی، دیکھیے مصیبت ہے اور بہت بڑی ہے یقیناً، لیکن جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ نواز رہا ہے، اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی لکھو، اس کی تھکاوٹ بھی لکھو، اس کو کانٹا لگا وہ بھی لکھو، اس کو ٹینشن ہوئی وہ بھی لکھو، تو یہ جو اتنا کچھ چلا گیا ہے، یہ کس قدر درجہ اللہ نے آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ ایسے ہمارے ساتھ جو کرتا ہے تو وہ محبت میں کرتا ہے۔ بالکل اس ٹھیک کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جی، اگر اللہ اپنے مومن بندوں کا، اپنے حبیب کا، اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے تو جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہے، ٹھیک، ہمیشہ نہیں دیتا، یہ اس کا خوبصورت پہلو ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، یعنی اور ہر چیز پر گرفت نہیں ہوتی۔ جس دن کائنات پیدا فرمائی اللہ رب العزت نے اسی دن اپنے پاس لکھ کر اپنے عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہو۔ سبحان اللہ، تو وہ مالک فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو بھی مصیبت ٹوٹتی ہے نا وہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، جبکہ وہ مالک بے شمار مرتبہ تمہیں معاف کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب انسان حد سے زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی حد سے بڑھ کر نافرمانی کا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا کھینچتا بھی ہے، تھوڑا واپس آ جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کوتاہیاں اتنی ہوں، ہماری نافرمانیاں اتنی ہوں، اللہ کے ہاں ہم جھکنے کے نام ہی نہ لیتے ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری وہ مسجدیں جو عید پر پوری نہیں آتی اور ہمیں بار بڑے بڑے پارک، بڑے بڑے گراؤنڈ بک کرنے پڑتے ہیں، سڑکوں کے اوپر نماز پڑھنی پڑتی ہے، عام دنوں میں محلے کی چھوٹی سی مسجد بھی خالی رہتی ہے، اور اللہ 5 دفعہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم سنتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نافرمانی بھی کسی قدر اس میں شامل ہے، اور اگر یہ نافرمانی شامل نہ ہو تو پھر اللہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا
लफ़तहना अलैहिम बरकात मिनस्समाई वल अर्ज़। ठीक, अल्लाह कहता है अगर मोमिन हो जाओ ना, तुम सही मोमिन हो जाओ, बिल्कुल सही, तकवे वाले मोमिन। तकवे वाले बन जाओ, मुझसे डरने वाले हो जाओ, तो फिर हम आसमान से और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन वलाकिन कज़्ज़ब, लेकिन तुमने जुठलाया, तो फिर अल्लाह कहते हैं हमने पकड़ लिया। अल्लाह अकबर, फिर उसकी पकड़ भी आती बड़ी सख्त है। तो पकड़ जब उसकी आ जाए तो फिर अच्छे और बुरे सब रगड़े जाते हैं। अम्मा जी ज़ैनब ने पूछा था, अल्लाह के रसूल अनहलिकु वफ़ीना सालिहून, अल्लाह के नबी क्या ऐसा भी होगा कि हमारे नेक लोगों की मौजूदगी में हम पर अल्लाह की पकड़ आएगी? आपने फरमाया नाम इज़ा कसुरल खबस, जब बुरे लोग गालिब आ जाएं, अल्लाह के नाफरमान गालिब हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो फिर अल्लाह की पकड़ आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोनों चीज़ों का जायज़ा हमें दोनों लेना चीज़ों है। को सामने रखना अगर नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते हैं, नेकी की कोशिश भी करते हैं, और इसके बावजूद गिरफ्त आ गई है, आजमाइश आ गई है, तो ये आपके और हमारे दराजात बुलंद हो रहे हैं। सब्र करना है, घबराना नहीं है। अल्लाह को हम याद हैं, हम भूले नहीं हैं। दुनिया हमको भूल सकती है, हुकूमतें हमें फरामोश कर सकती हैं, लेकिन एक नज़र, एक निगरानी, उसकी हिफाजत हमेशा हम पे मौजूद होती है। और अगर कोई दूसरी बात है कि हम अल्लाह से दूर हैं, तो ये करीब आने का वक्त है। कारी साहब फरमाइए आप भी कि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, चूँकि आप इस पे दिलचस्पी हमारी बात हो रही थी कि किस तरह की सूरत हाल का सामना है। सतलुज वो तो आपके इलाके में बहता है, और इसी तरह रावी की सूरत हाल और फिर चनाब की सूरत हाल, इस वाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। असल में ये जो बअदल्लज़ी अमिलू, जिसकी वजह से अल्लाह ताला थोड़ा सा, यानी किसी थोड़े अमल की वजह से, गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, गलतियाँ कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ये एक दफ़ा इंसान को थोड़ा सा झुंझलाता है, हिलाता है, झंझोड़ता है कि ये जो है ना बाज आ जाए इन गलतियों से। तो कुछ हमारे ऐसे अमाल भी हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ जो अल्लाह की नाफरमानियाँ वो गुनाह नहीं, बल्कि कुछ और कोताहियाँ और गलतियाँ भी होती हैं। जैसा कि अब दरियाए सतलुज को आप देख लें, तो हमने जो पानी की गुज़रगाहें हैं वो गुज़रगाहें बंद कर दी। अब ये जो है दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। तो ये तकरीबन जो है ना आप चले जाएं हेड सलमान की तक, ठीक, तो वहाँ तक तो इसका पेट मौजूद है। कोई 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक जो है ना वो अपने पेट में समा लेता है। अच्छा, इससे ज़्यादा बढ़े तो फिर वो जो है ना वो फसलों की तरफ जाता है, और 2-2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर कई देहात जो है ना वो गांव उसकी जद में आते हैं। ठीक। अच्छा, अगर हेड सलमान की से आगे आप क्रॉस करें 1-2 जो है ना वो 10-20 किलोमीटर, ये विहाड़ी का, चिश्तियाँ का और बहावल नगर का इलाका जो है, जहाँ इस इलाके में जब ये दरिया पहुँचता है तो वहाँ बिल्कुल सतह हमवार हो गई है। लोगों ने अपनी ज़मीनें काश्त करने के लिए उसको हमवार कर दिया, और बज़ाहिर वो अंदाज़ा ही नहीं होता आम आदमी को कि दरिया कहाँ बहता था। अब जब ज़ाहिर है जब पानी ने आना है तो उसने तो अपनी गुज़रगाह से गुज़रना है। बिल्कुल ठीक। जब वहाँ बिल्कुल हमवार जगह होगी तो वो जो पानी बाहर आएगा तो वो तो ज़्यादा फसलों को नुकसान करेगा। यही वजह है कि आप अभी ख़बरों में सुन रहे हैं कि ज़िला कसूर के देहात कम मुतासर हुए हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, ज़ेरे आब हैं, डूबे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये हवेली लखा से आगे क्रॉस कर जाएँ, ये विहाड़ी या उस अगले इलाके की तरफ, तो वहाँ की खबरें, पाकपतन में भी बांध टूटा है, वहाँ भी काफ़ी, वो सारे इलाके जो है ना वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, ज़्यादा नुकसान होता है। वो उसमें एक हमारी आवाम की इज्तिमाई गलती ये भी है, क्योंकि दरिया के अंदर ना, दरिया अपनी जगह पे नहीं चलता, कटाव लगाता है, कटाव लगा के अपनी जगह चेंज कर लेता है, और जो लोगों की मलकीती ज़मीनें होती हैं वो बीच में आ जाती हैं, और कई सालों के बाद दोबारा कटाव लगा तो वो बाहर आ गई, पानी और जगह पे चला गया। तो चूँकि मलकीती जगह होती हैं वो लोग आबाद कर लेते हैं। दरियाए रावी को देख लें, ये भी जो है ना वो नारोवाल से पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होता है, और ये चलता चलता ये लाहौर को क्रॉस करके, तो जब ये हेड बल्लू की क्रॉस करता है ना जी, तो उससे आगे ये उकाड़ा और साहिवाल की मगरबी जानिब जब चलता है तो बिल्कुल हमवार जगह है। जब हमवार जगह पे अब लाहौर में बज़ाहिर पानी
کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کیوسک چل رہا ہے تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ بھی صبح دیکھ کے آئے ہیں, میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. یہاں بالکل نارمل فیل ہوتا ہے. تو جو تباہی اس نے کی, گہرائی ہے یہاں, ہاں چونکہ اس کا پیٹ موجود ہے, گہرائی موجود ہے, وہ اپنی روٹین میں اسی جگہ پہ چل رہا ہے. بہت زیادہ جو پیچھے ناروال کے علاقے میں تھا تو پانی باہر نکلا ہے, تو بہت کرتارپور میں بہت دیہات زیر آب آ گئے, پانی کا بہاؤ کم ہوا تو یہاں سے گزر رہا ہے. اچھا جو جب آپ ہیڈ بلوکی سے کراس کرتے ہیں تو اس سے آگے پھر اور زیادہ جو ہے نا تو تباہی اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. وہاں بھی زمینیں بالکل ہموار ہو چکی ہیں, اور وہ نشانی, چونکہ راوی میں تو پانی آتا ہی نہیں, پانی راوی میں دریائے چناب سے لے کے وہ ڈال دیا گیا, اور وہاں سے پھر کچھ ان زمینوں کو نہریں نکال کے جو ہے وہ دیگر زمینوں کو آباد کیا گیا. وہ چناب سے جو پانی داخل ہوتا ہے راوی میں, تو راوی سے پھر نکال کے انہوں نے جو ہے وہ پتوں کی سے نیچے کی جانب جاتی ہے ایک نہر, لنک نہر کہتے ہیں اس کو, تو ان نہروں کے ذریعے جو ہے نا وہ دریائے ستلج میں ہیڈ سلمان کی تک وہ پانی ڈالا گیا اور زمینوں کو سیراب کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ دریاؤں کی صدیوں سے جو گزرگاہیں ہیں وہ ہم نے بند پانی چلنا ہے, وہاں آپ کوئی اگر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتے ہیں, زرعی زمین بنا لیتے ہیں, کچی آبادیاں بنا لیتے ہیں, اور پھر دریا کا پانی جب بڑھتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم تک آ گیا ہے پانی, بلکہ وہ تو اپنی جگہ میں گئے ہیں, وہ تو اپنی جگہ. یہ بالکل ٹھیک. آپ پہاڑی علاقوں میں بھی دیکھ لیں جو ہے نا وہ بنیر یا دوسرے سوات کا یا دوسرے بالکل دریاؤں پر وہ بنا رہے ہیں, دریاؤں پہ آبادی ہو گئی ہے نا. ہم نے پانی کی گزرگاہوں کو, یہ تو اب حکومت کے کام کرنے کے کام بھی ہیں, لیکن حکومت کے علاوہ کچھ عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں. بالکل صحیح. عوام نے بھی بہت زیادہ ایسے راستوں کو بند کر دیے جہاں پانی کی گزرگاہیں, وہ پانی چاہے 30 سال بعد آئے 50 سال بعد آئے, اس کی گزرگاہ تو اس نے گزرنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جو اس کی ملکیت ہے وہ چھڑا کے چھوڑے گا, ملکیت اپنی لے لیتے. بالکل صحیح. بھٹی صاحب یہ فرمائیے, بڑی تفصیل بیان کی ہے اور بڑا ماہر دریات لگ رہے ہیں مجھے تو آج تو. لیکن آپ جہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ کر آئے ہیں نا, جی جی, اگر آپ سامنے کی طرف دیکھیں تو 4 منزلہ خوبصورت مکان دریا کے اندر بنے. جی بالکل بالکل. اور یہ سارا علاقہ دریا کا تھا. تو اب لوگ دریا کو پیچھے کرنے کی بجائے آگے کی طرف آ رہے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر بعد میں پچھتانا, بعد میں رونا, تو پھر تو یہ وہی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی. بالکل ٹھیک. یہ اپنے کرتوت یا اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. بھٹی صاحب یہ آپ کی بات کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں. لاہور کی ایک سوسائٹی ہے اور اس کی ویڈیوز اب میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی, یہ دریا ہے اور یہ سوسائٹی شروع ہو رہی ہے, اور اب صرف 3 فٹ نیچے پانی ہے, یعنی تھوڑا سا بڑھتا ہے تو سوسائٹی میں. اس کا مطلب پوری سوسائٹی اس جگہ پر بنا دی گئی, پروو کر دی گئی. لوگوں نے بھٹی صاحب زندگی بھر کی کمائیاں وہاں لگا دی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی سیفٹی ہے. تو یہ حکومت کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا, کیوں اجازت دیتی ہے؟ باقاعدہ ایک نیا شہر جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ سارا دریا کے اندر ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی زمینیں باقاعدہ چھینی گئی ہیں, لی نہیں گئی, چھینی گئی ہیں, اور ہزاروں ایکڑ پر وہ بڑا شہر جو بن رہا ہے تو وہ سارا دریا کے اندر ہے. یعنی اس میں بھی بہرحال ایکسپرٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی پانی کی گزرگاہ کے اوپر معاملہ ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک اماں جی ہیں, بڑی بوڑھی اماں جی ہیں, تو بڑے سادہ سے انداز میں, دیہاتی انداز میں وہ دریا کے پاس ہیں, اور وہ اٹھ کے کہتی ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی کہ یا اللہ پانی کو روک لے, یا اللہ ہم کہاں چلے جائیں. تو پنجابی میں وہ دل پہ کچھ ہوتا ہے سن کے نا. تو بھٹی صاحب ایسے موقعوں پر اللہ کو کوئی اس طرح پکارا جائے, کس طرح پکارا جائے کہ پھر اللہ بھی ہماری سن لے. دیکھیں طاقتیں بھٹی صاحب جتنے بھی ایکسپرٹس ہوں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے اعمال, ایکسپرٹس, سارا کچھ اللہ نے عقل دی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے بھٹی صاحب ہر چیز ہار جاتی ہے, عقل بھی, سائنس بھی, وہ اللہ کی قدرت. تو وہ کیسے اللہ کو منائیں کہ پھر ہمارے دریا سیدھے ہو جائیں, ہم بچ جائیں. وہ اسی طرح منائیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منانا سکھایا ہے. آپ ذرا جنگ بدر کا موقع ذہن میں رکھیں نا, کوئی وسائل تھے؟ ظاہر نہیں تھے مقابلے میں. 1000 کا لشکر جس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ بھی ہے, راشن بھی ہے, گھوڑے ہیں, راہ بھی ہے, بلکہ ناچ گانے والی ہیں, اداکارائیں بھی ساتھ تھیں کہ جشن منائیں گے ان کے مقابلے میں. اور مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے, کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے, بے سر عثمانی. کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی پکڑائے کہ تم یہی لے لو. یہ تلواروں کی جگہ ایمان ہے بھٹی صاحب, وہ پھر بھی چلے گئے. اس کے موقع پر جب 313 تھے, یعنی ایک بندے کے مقابلے میں 300 کافر اسلحے سے لیس,
اور جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے. تو پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بے سر و سمن، جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کوئی ڈوب رہا ہے ایسا آنکھوں کے سامنے، تو پھر دعا ہی رہ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے، اللہ اکبر، گڑ گڑا کے رو رو کے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے آپ کی چادر نیچے گر گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق سحری کے ٹائم آئے، چادر اوپر دی اور کہا اللہ کے نبی کافی ہے، جتنا آپ نے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر لی ہے، مجھے یقین ہے کہ اتنی کافی ہے، اب بس کر دیں. اللہ. تو یقیناً دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، لیکن اور وہ اس جب کیفیت میں ہو گئے، کیفیت ہو اور کیفیت کے ساتھ مانگی بھی جائے نا، صرف واویلا ہی نہ کیا جائے، ہاں یا جھوٹی خبریں ہی نہ بنانے پر ہم تل جائیں بالکل ٹھیک. کہ لوگوں کو ڈرانا ہی شروع کر دیں کہ بس بچنا ہی کچھ نہیں ہے، رہنا ہی کچھ نہیں ہے. جس طرح سے 2-3 دن سے لاہور کے اندر خبریں آ رہی ہیں، شاہدرہ خطرے میں ہے، لاہور خطرے میں ہے، فلاں خطرے میں ہے، بھٹی صاحب خطرے والے تو بڑے نیک آدمی ہیں، کچھ لوگوں نے ڈبو دیا لاہور. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حالانکہ یہ بھی تعلیم نبوی کے بالکل خلاف ہے، سراسر خلاف ہے. بالکل صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خوف کے وقت حوصلہ دلانا ہے، تسلی دینا ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رات مدینہ منورہ میں کچھ خوفناک آوازیں آئیں، ٹھیک. ایسے لگا کہ کسی دشمن نے حملہ کے لیے فوجیں مدینے کے باہر لا کر بٹھا دی ہیں. سب لوگ ڈر گئے. جتنی دیر میں صحابہ تیار ہو کے تلواریں شواریں پکڑ کے باہر نکل رہے تھے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کے اوپر اکیلے ہی بیٹھ کے، ایک تلوار ہے، کوئی ڈال نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آپ ادھر سے واپس آ رہے ہیں اور آ کر کہتے کیا ہے، لن تراؤ لن تراؤ، ڈرنے کی کوئی بات سبحان نہیں، اللہ. خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، میں چیک کر آیا ہوں. تو لیڈر یہ ہے سبحان اللہ. کہ لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رحمت، ایسی شفقت، ایسی اپنی قوم کی ہمدردی کہ آپ اکیلے گئے اور چیک کر کے آ کر بتا کہ ڈرنے کی ایسی کوئی بات نہیں. بالکل. تو ہمارے ماہرین کو بھی جہاں صورتحال بتانی چاہیے ایمانداری کے ساتھ، وہاں تسلی بھی دینی چاہیے، تسلی بھی دینی چاہیے، ان کو ڈارت بتانی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ محفوظ ہو، اتنا پانی گزر گیا ہے، اتنا سا رہ گیا، یہ بھی گزر جائے گا، دعا کریں. بالکل صحیح. دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی کے ساتھ یہ مرحلہ بھی عبور کرے. بالکل صحیح. قاری صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، یعنی یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ لوگ وابستہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی آتی ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ سیرت تو ہر وقت یعنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو خاص طور پر ان کیفیتوں میں جب کوئی پریشانی کی بات ہے، خوف کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے، تو اس میں خیر بانٹنا، امید دلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احزاب میں بھی یعنی کیفیت کیا تھی اور بشارتیں کیا تھیں، تو نبوی منہج، نبوی طریقہ کیا ہے، آپ ذرا بتائیے تاکہ ہمارا میڈیا بھی سیکھے، ہمارا سوشل میڈیا بھی سیکھے. اور قوم، مجھے ڈر یہ ہے کہ جن کو سیلاب دینا مارا، یہ ان کو ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی کر کے مروا دیں گے. تو سیرت کیا کہتی ہے؟ یوسف بھائی، سیرت النبی تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اتنی مشکلات آئیں، اتنے ایسے ایسے مراحل آئے، ہر موقع پہ صبر، تحمل، برداشت اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کی تلقین بھی فرمائی اور خود بھی کیا. یعنی آپ طائف کا موقع دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف آئی ہیں، لیکن واہ اللہ، ہائے ہوئے، یہ کوئی اور کام کرنے کے بجائے آفر بھی ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ ملک الجبال ہے، تو آپ حکم فرمائیں، ابھی جو ہے نا 2 پہاڑوں کے درمیان پوری بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے گا. لیکن اس قدر تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا بلند تھا، صبر و استقامت اور استقلال کے پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ شاید انہی کی پشتوں میں سے، انہی کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات ہے قاری صاحب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایکسپرٹ موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی آ جاتے ہیں. تو یعنی قاری اچھا، صاحب اسی معاملہ یہ طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مدینہ میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ میں آپ دیکھ لیں غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے. تو اس دوران بھی، اور غزوہ خندق کے دوران جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، اللہ کے رسول
جو ہے نا وہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اب تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، حالانکہ بتانا مقصود نہیں تھا، حضور تو جو نیکی کرتے بھی تو بتاتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے جو ہے وہ پیٹ مبارک سے پردہ جو ہے نا وہ کپڑا ہٹا کے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب صحابہ وہ جو ہے نا خندق کھود رہے تھے تو ان کے ساتھ حصے کی حضور خود بھی جو ہے نا وہاں پہ کدھال لے کے کسی لے کے آپ خود بھی جو ہے نا وہ کھود رہے تھے، بلکہ ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول فلاں جگہ پہ ایک پتھر ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدھال پکڑی اور زور سے ماری، وہاں سے آگ کی چنگاریاں نکلیں، تو ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرما رہے تھے، بشارتیں دے رہے تھے، صحابہ پریشان تھے، اس پریشانی کے عالم میں حضور نے بشارتیں دی کہ خوش ہو جائیں، کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، اب وہاں کیسر و کسرا کی فتوحات کھود کھندک رہے ہیں اور بشارتیں وہ پتھر بندے ہیں، مشکل حالات ہیں، یہ مشکل حالات ہیں، اور ان ہیں۔ پریشانی کے عالم میں پیارے پیغمبر نے بشارتیں دی۔ سوشل میڈیا والوں ویوز لینے کا وقت اور ہوتا ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ کے الفاظ قوم کے لیے امرت دھارا بھی بن سکتے ہیں، ڈھارس بھی بن سکتے ہیں، اور آپ کے الفاظ کسی کا بلڈ پریشر بڑھا بھی سکتے ہیں، اور کچھ ایسے مریض ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات سے خوف کھا کر زندگی سے ہار جائیں۔ تو یہ چند الفاظ نہیں ہوتے، یہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتے ہیں، کسی کی ذہنی صحت کا معاملہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ نبوی منہج یہ ہے کہ جتنی سختی ہو اتنے ہی اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اتنا ہی لوگوں کے لیے مہربانی کریٹ کی جائے۔ میں ایک بات یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بات دعا کی ہو رہی تھی کہ مشکل جب آتی ہے تو دعا کی جاتی ہے، دعا کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخصیت ہیں، قصور کے علاقے کی بڑی معروف شخصیت ہیں، ان کے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے کہا جی کہ فلڈ ہے، سیلاب ہے سخت، اور اس قدر شدید سیلاب ہے کہ وہ کٹاؤ کی طرف آ رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر چودھری جاوید صاحب ہیں، آپ لاہور ڈویژن کے کسان اتحاد کے صدر ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم شہروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ لوگ جو بچ گئے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں جو شہروں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ کسان کو اپنی فصل کتنی پیاری ہوتی ہے، اس کے یعنی کہ شریانوں میں جو معیشت کا لہو دوڑتا ہے وہ فصلوں کا ہوتا ہے تو اور جانوروں کا ہوتا ہے۔ تو ان معاملات میں خاص طور پر لاہور ڈویژن میں ہمارے کسان بھائیوں کے دل پر کیا گزری ہے، ان کے کھیتوں پر کیا گزری ہے، اور سیلاب نے کس قدر تباہی مچائی ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب بتائیے گا کہ بطور یعنی آپ اپنی ذمہ داری کے، آپ لاہور ڈویژن کے کسان اتحاد کے ذمہ دار ہیں، تو کس قدر یعنی نقصان ہوا ہمارے کسان بھائیوں کا، ان کی زرعی زمینوں کا، ان کے ڈھور ڈنگروں کا، اور وہ کس کیفیت میں ہیں اس وقت؟ جی جہاں تک نقصان کی بات ہے تو اس کا لفظوں میں اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کا کوئی ازالہ ہے۔ کسان کی جو زمینیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، جانور ختم ہو گئے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ کسان نقصان میں ہے، ٹوٹلی لاس میں اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ مزید ریلے نہ آئیں، اگر مزید بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نقصان کئی سالوں میں پورا نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ جاوید صاحب یعنی کسان جو ہیں وہ اس وقت کہاں مقیم ہے، کیسے کہاں پناہ لی ہے انہوں نے؟ کوئی کیمپ بنائے ہیں ریلیف کیمپ حکومت نے، یا کس طرح کا؟ عارضی ریلیف کیمپ لگایا ہوا ہے، کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے عزیز و اقارب کی طرف چلے گئے ہیں جو ان کے دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، نقصان ان کا بہت ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے جو جن کے عزیز و اقارب بہت زیادہ دور رہتے ہیں وہ ریلیف کیمپ میں موجود ہیں۔ جاوید شمشاد صاحب، چونکہ آپ
سماجی شخصیت ہیں قصور کے علاقے میں، آپ ماشاءاللہ ایک آپ کا اثر و رسوخ ہے اور آپ کا حلقہ ہے، تو یہ فرمائیے کہ کسانوں کے حوالے سے تو پکچر سامنے آ گئی، عام لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، کتنے گاؤں زیر آب آئے ہیں، اور ستلج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پانی ابھی بھی تیز ہے، تو کیا وہاں کے لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں، کیسی کیفیت ہے؟ بے یار و مددگار لوگ ہیں، عام لوگ بھی اسی طرح متاثر ہوئے ہیں جس طرح کسان متاثر ہوا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو بات میں آپ کے چینل کی باتوں سے آپ کا پیغام دینا چاہتا ہوں جی ضرور. وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال یا ہر 2 سال بعد یا ہر 3 سال بعد جب کوئی بہت بڑا فلڈ آتا ہے تو عارضی ریلیف کیمپ لگاتے ہیں، 1 ویک کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 منتھ کے لیے. آبی جارحیت کا ہم رونا روتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، لیکن جو ہماری آبی جہلیت ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بے شک سارا نظام رب کائنات کے پاس ہے، لیکن اللہ نے انسان کو فہم و فراست دی ہے، عقل دی ہے، بالکل، اور اس کے مطابق ہم نے نہ کوئی پالیسی بنائی ہے، نہ ہی کوئی پانی کو سٹور کرنے کا کوئی ذریعہ بنایا ہے، نہ ہی ہم ڈیم کی طرف گئے ہیں. یہ نقصانات ہوتے رہیں گے جب تک پانی کو سٹور کرنے کا ہم کوئی ذریعہ نہیں بنائیں گے، جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے. یہ کسان، یہ مزدور اور دریا کی بیلٹ پر رہنے والے لوگ ہر سال 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 5 سال بعد اسی طرح ہی اپنی بربادی اور اپنی تباہی اور اپنا جانی اور مالی نقصان آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے. اس لیے میں وقت حکومت سے یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا کسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ خدارا اس پر سوچا جائے. آنے والے وقت میں اس سے بڑی بھی تباہی ہو سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. جاوید شمشاد صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی ہے، اور یہ ٹھیک آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے کہ انڈیا کی آبی جارحیت تو ہم بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو نیگلیجنس ہے اس کو آپ نے بھی آبی جارحیت قرار دیا. تو یہ اپنے خلاف اپنی آبی جارحیت، اس پہ وقتاً اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت بات ہو رہی ہے، بڑا شعور آ گیا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو پلاننگ کرے، اور ہونی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے یہ فرمائیے جی کہ یہ جو کیمپس ہیں ان کی ابھی فوری ضرورت کس نوعیت کی ہے؟ ظاہر ہے برسات کا موسم ہے، پانی ہے، کیمپس ہیں، وہاں کھانے کی ضرورت، کوئی میڈیکیشن، وہ کیا ضروریات ہیں اور پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی؟ یہ حکومت بھی یعنی اس کو نوٹس کرے گی انشاءاللہ، اور یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے بھی نوٹس میں آپ کے ذریعے سے آ جائے گا کہ کہاں کیا ضرورتیں ہیں. میرے خیال میں جو آفت ہوتی ہے اس کا فوری طور پر جتنا بندوبست کیا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ کے نمائندے کر رہے ہیں، ٹھیک، اور فلاحی تنظیمیں بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک، میں اپیل کروں گا عوام سے بھی کہ یہ بھی سیلاب زدگان جو ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے وہاں پر پہنچیں. کوئی میڈیسن دے سکتا ہے تو میڈیسن دے، کوئی ان کو بستر دے سکتا ہے تو بستر دے، کوئی چارپائی دے سکتا ہے تو چارپائی دے، کوئی ان کے جانوروں کے لیے جو بچ گئے ہیں ان کے لیے چارہ دے سکتا ہے چارہ دے، کوئی آٹا دے سکتا ہے. جس طرح ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں کوئی دے سکتا ہے. حکومت کی فرسٹ پرائرٹی کسان اور مزدور جو وہاں پہ سیلاب کا شکار ہیں ان کی پرائرٹی وہی ہونا چاہیے. لیکن میں اپنا عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی قصور سٹی ہے، بہت بڑا ہے، کنگن پور سٹی بہت بڑا ہے، اور گرد و نواح میں جتنے بڑے سٹی ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور وہاں پہ جو ریلیف کیمپ ہیں وہاں پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں حکومتی نمائندے، لیکن وہاں پہ وہ سہولیات نہیں ہیں جو ان کو میسر ہونی چاہیے. اس میں فقدان ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ فی الفور اس پر حکومتی نمائندے ایکشن لیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کی جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے علاقے کی صورتحال بتائی، کسان بھائیوں کی ترجمانی کی، اور خاص طور پر جو بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آئندہ کے معاملات میں ہم کس طرح سوچ بچار کر کے سد باب کر سکتے ہیں.
ناظرین یہاں یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت متحرک ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بیانات سامنے آتے ہیں، اور یہ جو سول ڈیفنس کے جتنے ادارے ہوتے ہیں شہری دفاع کے وہ متحرک نظر آتے ہیں، ریسکیو 1122 ہے، ہمارے کمشنرز ہیں، ہمارے دوسرے لوگ ہیں، وہ متحرک ہیں یقیناً، اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں ساتھ ہی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نارمل طور پر متحرک ہونے کا متحمل معاملہ نہیں ہے۔ اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے، یہ کوئی وقت ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس میں صرف ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں نبھایا جا سکتا، اس میں ایک مشن اور ایک مقصد شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، یقین کریں آپ اس وقت جو کام کریں گے وہ ڈیوٹی ہی نہیں ہوگا، وہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، اس کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے کریں گے تو یہ ایک ولایت کے درجے کا کام ہوگا، اور یہ اللہ کو بہت خوش کرنے والا کام ہوگا، اس سے آخرت بنے گی۔ ڈیوٹی تو ہم کرتے ہیں نا کہ ہمیں اپریسیشن ملے گی اور ہمیں کوئی پروموشن مل جائے گی، اس میں آخرت کی پروموشن ملے گی، جنت کے درجات کی بلندی ملے گی۔ تو جتنی ایفرٹ ہو سکے ان کے لیے اپنا سکون کم کر دیں، ان کے لیے جو ریڈ ٹیپس ہوتی ہیں، سرخ فیتے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا، ان کو ختم کر دیجئے، ایکسٹرا طور پر آپ نکلیے، کیونکہ دیکھیے جب ایک افسر نکلتا ہے تو اس کے نیچے بہت سے لوگ خود متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے ہمارے ان بھائیوں کو، ہم قابل قدر گردانتے ہیں آپ کی کوششوں کو، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ان کو ڈبل کر دیجئے، ان کو کئی گنا کر دیجئے، کیونکہ یہ خاص وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مشکلات کم فرمائے۔ دیکھیے کس طرح بتا رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کی انہیں ضرورت ہے، چارپائی کی ضرورت ہے، انہیں ظاہر برتنوں کی ضرورت ہے، جو جانور بچ گئے ہیں چارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہی مقصد ہے ہمارا ان نشریات کا کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے لائی جائے اور علاقہ وائز لائی جائے، اور وہاں کی صورتحال آپ جانیں، اور پھر جو ان کی مدد کر سکتے ہوں کریں، حکومتی سطح پر بھی اور یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں یا انسانی مقامی سطح پر بھی۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر ظفر اقبال وٹو صاحب، بڑا معروف نام ہے، پاکستان کا جو واٹر سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ کا بڑا کام اور نام ہے، اور بڑی اچھی تجاویز آپ کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان اس سیلاب میں کہاں کھڑا ہے، اور آئندہ یعنی کیسے خطرات ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم وٹو صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وٹو صاحب یہ دونوں پہلو ذرا بتائیے گا تاکہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کے تناظر میں ہم اپنی رائے بھی بنا سکیں، اور لوگ اس کے مطابق کچھ آسانی، کچھ سکون یا کچھ جو انہوں نے کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، وہ بھی کر سکیں۔ فرمائیے کہ اس وقت تک پاکستان میں کتنا پانی آ چکا ہے، کتنا گزر چکا ہے، یعنی جو خطرات ہمیں بتائے جا رہے تھے ہمارے اداروں کی طرف سے ان میں سے کتنے ریلیز ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں؟ دیکھیے جب تک پانی ہمارے دریاؤں میں چل رہا ہے تب تک تو ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اس دفعہ مونسون کا جو پیٹرن ہے وہ پہلے ہمارے جو مغربی کیچمنٹس ہیں دریاؤں کے، جیسے دریائے سندھ کی ہم بات کریں، کے پی اور شمالی علاقوں میں وہاں پہ بارشیں ہوئی، فلڈنگ ہوئی اور کلاؤڈ برسٹ ہوئے، اور تربیلا ڈیم سے تقریباً کوئی اس وقت 35 سے 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی گزر کے نیچے جا چکا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب ہمارے جو میدانی دریا ہیں جس میں چناب ہے، راوی ہے اور ستلج ہے، اس میں تو غیانی آئی ہوئی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ہمارا جو دریائے جہلم ہے وہ خاموش پڑا ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اس کی کیچمنٹ میں بارشیں نہیں ہیں، اور تربیلا اگر ہیں بھی تو نارمل روٹین کی بارشیں ہیں، تو اس وجہ سے منگلا ڈیم ہمارا ابھی تک نہیں بھر سکا۔ منگلا ڈیم میں تقریباً 20% گنجائش ابھی بھی موجود ہے، اور دریائے جہلم میں اس وقت کوئی فلڈنگ کی صورتحال نہیں ہے۔ آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے یہ جو میدانی دریا ہیں جن میں پانی چل رہا ہے، یہ صورتحال بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان دریاؤں میں پانی بہت کم آتا ہے، چناب میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ستلج اور راوی تو خشک ہی رہتے ہیں۔ پچھلے 20-30 سال میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تو اس میں پانی چلتے ہوئے بھی زندگی میں شاید پہلی دفعہ دیکھا ہوگا۔ ٹھیک۔
تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ چونکہ لوگ عادی نہیں ہیں کہ ان میں پانی چلے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے اندر بستیاں اور وہ چیزیں بسا لی ہیں۔ دوسرا یہ وہ علاقہ ہے، یہ دریا جو ہے ان علاقوں سے گزر کے جاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں، یعنی جس میں آبادی بہت زیادہ ہے، میں ہماری ایگریکلچر ریچ ایریاز ہیں، فصلیں ہیں، اور جو انڈسٹری ہے اور انفراسٹرکچر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، لنک روڈ ختم ہو جاتی ہیں، یا آبادی کی ڈسپلیسمنٹ جو اور انڈسٹری کا بند ہونا، انفراسٹرکچر کا نقصان۔ تو یہ ایک ابھی تو چونکہ ہم سیلابی صورتحال سے گزر رہے ہیں، یہ سیلابی صورتحال ختم ہوگی تو پھر جب نقصانات کا ہم اندازہ لگائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، ہماری جو ہیں سڑکیں، پل، انفراسٹرکچر وہ کیا ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسے ابھی خبروں میں آپ سن رہے ہوں گے کہ قادر آباد بیراج جو ہے اس پہ بڑا پریشر ہے اور ڈیزائن ڈسچارج سے زیادہ پانی گزر رہا ہے، یا خانکی بیراج ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹرکچر تو ابھی تک محفوظ ہیں، لیکن ظاہر ہے سیلاب جو ہے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ تھا، تو جب یہ پانی اتر جائے گا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیا ڈیمیجز ہیں۔ اس طرح بہت سے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس لیے جب تک مونسون ابھی ہے پریڈکشن کہ ایک سپیل اور بھی آئے گا، تو جب تک یہ پانی ہے، بارش ہے ان دریاؤں کے کیچمنٹ میں، تو ہائی الرٹ کی صورتحال رہے گی پنجاب کے علاقوں میں۔ ظفر اقبال صاحب تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ مزید کتنے سپیل یعنی ہے امکان یا توقع ہے کہ وہ آئیں گے؟ 1 سے 2 سپیل جو ہے وہ اور پریڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سپیل تو کنفرم پریڈکٹ کیا جا رہا ہے جو تھوڑا لمبا بھی ہوگا، اور ایک ایڈیشنل سپیل بھی آ سکتا ہے۔ تو ابھی 15 سپٹمبر تک ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ وہ مزید بارشیں بھی ہوں گی۔ نارملی جو مونسون ہوتا ہے ہمارے یہاں 30 اگست 31 اگست تک سمجھا جاتا ہے کہ موسٹلی ہو گئی ہیں بارشیں، کوئی ایک آدھ ایونٹ بعد میں ہو جاتا ہے، وہ بھی آئسولیٹڈ قسم کا۔ لیکن اس وقت اس دفعہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا سپیل جو ہے وہ 15 سپتمبر تک کے امکان ہے کہ اس کے اندر آئے گا۔ بہت پرولانگ کر رہا ہے۔ ظفر اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بڑا یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے دریا ہیں ہائیلی پاپولیٹڈ، یعنی سٹیز بھی ان کی راہوں میں آتے ہیں، تو ایسا ہی ایک شہر ظاہر ہے لاہور بھی ہے، اس کی تاریخی حیثیت ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی کنسرن بھی ہیں لوگ، میڈیا بھی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو ابھی کتنے ریلے گزر چکے ہیں، کتنے آنے باقی ہیں؟ لاہور جو ٹپیکل لاہور ہے، اس کے ڈوبنے کا کوئی خدشہ ہے؟ لیکن دریائے راوی جو ہے، دریائے راوی میں کافی پانی اور فلڈنگ پہلے ہوتی تھی، اور لاہور کا سارا ریچارج بھی راوی سے ہوتا تھا۔ پھر 2000 میں انڈیا نے جب تھین ڈیم بنا لیا دریائے راوی پہ، تو تقریباً 80-85% پانی جو ہے دریائے راوی کا رک گیا۔ اس کے بعد پچھلے سال شاہپور کنڈی ڈیم بنا تو وہ تقریباً آلموسٹ دریائے راوی خشک ہو چکا تھا۔ اچھا، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ دریائے راوی کی فلڈ پلین جو ہے اس کے اندر بھی انکروچمنٹ شروع ہو گئیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بننا شروع ہو گئیں، سڑکیں اور بہت سی رکاوٹیں۔ بالکل۔ اس کا نقصان یا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے ایک سیلاب آتا تھا جو کہ ایک تاریخی سیلاب 1988 کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل، تو اس وقت دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پہ کو 5,70,000 کیوسک تک بھی ڈسچارج آیا تھا، ریلا آیا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن جو شادرہ کے مقام پہ جو پل ہے ان کی کیپیسٹی 2.5 سے 3 لاکھ کیوسک ہے، جو ریلوے کا پل ہے یا پرانا جی ٹی روڈ کا۔ ٹھیک۔ تو جب اتنا بڑا 5 لاکھ کیوسک سے بڑا آیا تھا تو اس کو بائی پاس کر کے ایک سیلابی راستے سے شادرہ کے بھی اوپر سے بند توڑ کے گزارا گیا تھا۔ شادرہ اور مرید کے درمیان جو علاقہ ہے، اور وہاں پہ جی ٹی روڈ پہ ایک مشہور پل تھا جس کو 100 موری پل کہتے تھے، کیونکہ اس کے 100 جو ہے نیچے دروازے تھے۔ ٹھیک۔ آج کل تو خیر شاید وہ 100 موری پل بھی اپنی موت آپ مر چکا ہو، لیکن وہ ایک سیلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بائی پاس، قدرتی بائی پاس چینل استعمال کیا گیا تھا، اور مرید کے اور شادرہ کے درمیان سے گزرتا وہ پانی دوبارہ شرق پور کے پاس آ کے دریائے راوی میں دوبارہ ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو دریائے راوی کا بایاں کنارہ ہے جہاں پہ پرانا لاہور اور آبادی ہے، اور وہ سارا وہاں پہ کوئی بند وغیرہ نہیں ٹوٹے تھے اور اس طرف پانی نہیں نکلا تھا۔
ٹھیک. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2.5-3 لاکھ کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس میکسیمم ان پلوں کی، اور اللہ نہ کرے اگر اس سے زیادہ پانی آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو بائی پاس تھا، بائی پاس کی جو قدرتی ایک سہولت تھی، اس کے اوپر ہم نے موٹر ویز بنا دی ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں، ہماری صنعتیں بن گئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، تو وہ ہائیلی اربنائزڈ بھی ہو چکا ہے اور آلموسٹ وہ راستہ بند ہو چکا ہے. ٹھیک. تو وہاں سے پانی بھیجنے اور بائی پاس کرانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی ہائی ڈیمیجز آبادی کے لحاظ سے بھی، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی، اور وہ بہت نقصانات ہیں، اور وہ اس طریقے سے نکل بھی نہیں سکے گا کیونکہ اب وہ اس کی چینل والی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک. طرح یہ ہے کہ جو ہم 2.5-3 لاکھ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں ان پلوں کی، تو یہ 2.5-3 لاکھ بھی تب نکالتے تھے جب پیچھے ان کے پاس اچھا خاصا ایریا ہوتا تھا کھلا، کہ جس میں پانی پھیل جاتا تھا اور اپنا لیول نہیں بڑھاتا تھا. ٹھیک. اب اس ایریا میں بھی انکروچمنٹ ہو چکی ہیں، وہ بھی ایک نیچرل جو، تو وہ وہاں پہ بھی گنجائش کم رہ گئی ہے. تو اس لیے اگر کوئی 2 لاکھ سے اوپر پانی بڑھتا ہے، 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کی طرف جاتا ہے، تو پھر پانی کا لیول مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، اور اس میں بائی پاس کی سہولت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے لاہور شہر پہ بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے، جو اب تک کا پانی آیا ہے، تو وہ الحمدللہ صورتحال بہتر ہے. آج 1.5 لاکھ کیوسی کا ریلا جو ہے وہ شاہدرہ سے گزر رہا ہے، اور وہ کوائٹ سیفلی گزر رہا ہے. جی. ظفر اقبال صاحب، بڑا کوئکلی تھوڑا سا رسپانس کیجئے گا. آپ نے ایک بات کی ہے، بڑی منفرد سی بات لکھی آپ نے، کہ آبی جارحیت صرف انڈیا نہیں کر رہا ہمارے خلاف، ہم خود بھی اپنے خلاف آبی جارحیت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا سا شارٹلی بتائیے گا کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو مونسون کی زیادہ بارشیں پنجاب میں، کے پی میں ہوں گی، اس کی پریڈکشن ایون اس سال بھی 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی. ٹھیک. اس کے لیے ہماری پلاننگ کیا تھی اور تیاری کیا تھی، کیونکہ 6 مہینے کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. وہ ہم نے کی ہے یا نہیں، یا اچانک اب ہم انڈیا کو کوسنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اس نے چونکہ ریلا چھوڑ دیا ہے تو اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے. اگر ریلا نہ چھوڑتا تو مسئلہ نہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا سے بھی جو ریلے آتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر ان کے ڈیم بنے ہوئے ہیں. وہ ڈیم سینکڑوں کلومیٹر اوپر بنے ہوئے ہیں، تو اگر وہ پانی چھوڑتے ہیں تو پہلے ان کے اپنے علاقے ڈوبتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو پانی چھوڑتے ہیں یہ ایک مجبوری میں پانی چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے پراپر آپ کو پہلے سے 2-4 دن پہلے بتا بھی دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تھیں کہ یہ اس طریقے سے جو ریلے آنے ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، تو ہم نے اس صورت میں کیا کرنا ہے، کس ڈپارٹمنٹ نے کیا رسپانس دینا ہے، کتنے ٹائم میں رسپانس دینا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے ہم نے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار ہونی چاہیے، تب تو پھر جو ہے ایک پینک نہیں پھیلتا، پھر لوگوں کا اعتماد بھی باہر رہتا ہے. اور بالکل ٹھیک. جی ظفر اقبال صاحب، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. آپ بڑی ویلڈ انفارمیشن دیتے ہیں اور بڑے متوازن انداز میں آگاہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. بھٹی صاحب، یہ صورتحال جو بتائی گئی ابھی ہمیں، یعنی ہماری اپنی ذمہ داریاں، ہم ظاہر ہے بار بار قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ سارے ہی کرتے ہیں جب بھی کوئی غور کرتا ہے کہ اپنے اعمال جو ہم کر سکتے ہیں، جو اللہ نے عقل و فہم اور فراست دے رکھی ہے. اب یہ جو صورتحال ہمیں ایکسپرٹ سے پتہ چلی کہ 6 ماہ پہلے ہمیں سارا پتہ تھا، تو ہم نے کیا تیاری کی. اب ظاہر یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، کوئی آپ مفتی صاحب یا مولوی صاحب بھی نہیں کہہ رہے، ایکسپرٹ کہہ رہے. تو اس میں یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا جن کی بھی بنتی ہے، یہ اسلام میں کتنا ضروری ہے؟ اس کا مطلب صاف تو یہی ہو نا کہ یہ ہمارے اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. تو کوتاہی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہدایت دے. تو جو ضروری اقدامات تھے وہ کرنے چاہیے. خالی اشتہار بازی، شوشہ اور بیان بازی سے نہیں بات بنتی. اس سے پھر وہ پینک یا گھبراہٹ پھیلتی ہے. تو لوگوں کو اگر مثبت اقدام نظر آتے تو پینک خود بخود ختم ہو جانا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہماری قوم کو ہدایت دے، اور ہمارے سربراہان کو ہدایت دے کہ وہ مناسب اقدام مناسب وقت پر کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں سوائے دعا کے اور کوئی وسائل نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ فیصل افضل شیخ صاحب ہیں. سیالکوٹ کی صورتحال بڑی گمبھیر رہی، تو رات کچھ اچھی خبریں بھی آئی تھیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم فیصل افضل شیخ صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے متحرک یعنی کارکن ہیں سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، وہاں کے رابطے کے اعتبار سے، اور خاص طور پر آپ عملاً تو جو خدمت کر رہے ہیں وہ فیس بک کے ذریعے سے بھی وہاں کی صورتحال بتانا اور اچھائی کی بات کرنا، امید کی بات کرنا، یہ آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تازہ ترین صورتحال فرمائیے اس وقت سیالکوٹ کی کیا ہے؟ بتدریج بہتری کی طرف حالات گامزن ہے، الحمدللہ، گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک، اور بہرحال ہمارے شہر میں جو اربن فلڈنگ کی صورتحال تھی وہ اب نہیں ہے، ٹھیک، اللہ کے وہ جو علاقے متصل ہیں آبی گزرگاہوں کے، وہاں پہ مسائل بھی ہیں۔ ویسے اوورال ہمارے شہر کے میں معاملہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہو، لیکن بات یہ ہے چونکہ وہ آمد و رفت سے قاصر ہیں، ان کے گھروں کے باہر رستوں پر یا ان کے گھروں میں پانی ہے، اس وجہ سے سر دست یہاں پہ یہ مسائل تو ہیں کہ لوگ کھانے پینے سے یا اپنے گھروں میں کچھ پکانے سے قاصر ہیں، لیکن اس کے علاوہ یعنی کوئی وہ جانی نقصان یا بہت بڑے پیمانے پر مالی نقصان سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے ہمارے شہر۔ فیصل بھائی یعنی ابھی تک کچن جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکا اس کو؟ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا، تو بجلی آ گئی ہے، پانی، گیس، یہ چیزیں آ گئی ہیں یا نہیں ابھی؟ یہ کئی علاقوں میں سمجھ لیں کوئی 70% بحال ہو گیا ٹھیک تقریباً۔ ہے، تو کوئی اپنی مدد آپ کے تحت یا کوئی فلاحی تنظیمیں، کوئی یہ جو بیچارے اب کھانا تو نہیں پکا پا رہے، تو کس طرح ان کی مدد کی جا رہی ہے یا ابھی بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً سیالکوٹ جو ہے وہ اگر ملک کے دیگر حصوں میں پہنچتا ہے تو اپنے علاقوں میں تو اسے بخوبی اندازہ ہے کہ کہاں لوگوں کو مسائل ہیں۔ ہم لوگ بھی لگے ہیں انشاءاللہ، آج دوپہر کا کھانا رات بھی بھیجا، کل دوپہر بھی، آج بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ جو اچھے بھلے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ قاصر ہیں کہ وہ خود اپنے گھروں میں کوئی انتظام کر سکیں، پکا سکیں، ان کے کچن یا ان کے چولہے ڈوبے ہیں اور وہاں تک دودھ کی یا دیگر اشیاء خورد و نوش کی سپلائی ممکن نہیں ہے، وہاں انشاءاللہ ہم خود بھی انتظام کر رہے ہیں اور دیگر بھی شہر بھر کی فلاحی تنظیمیں کسی بھی سیاسی مذہبی تقسیم سے بالا تر ہو کے سب لوگ لگے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے۔ فیصل بھائی ٹرالیوں کیسا پہ یعنی کیسے پہنچا ہے۔ جذبات ہوتے ہیں؟ مجھے بڑا لگ رہا ہے نا کہ یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو پورے پاکستان میں دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہیں، تو جب خود بھی لینا پڑتا ہے اس طرح تو نہیں لے رہے، لیکن ایک کیفیت آئی ہے وقتی طور پر، اللہ جلد دور کر دے گا، لیکن کوئی اندازہ، کوئی آپ کو کس طرح کی کیفیت بنتی ہے کہ جب یہ فیلنگ بھی محسوس کرنا پڑتی ہیں؟ یقیناً لوگوں کے لیے مشکل مرحلہ ہے، لیکن آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بے بس ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے گھر میں کچھ پکا نہیں سکتے، تو ایسے میں کوئی بھی اگر آپ کے لیے مسیحا بن کے آئے گا تو وہ اس کو ان کے لیے تو راحت کا سامان ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یقیناً میں سیالکوٹ کے نوجوانوں کو جس بھی تنظیم سے وابستہ ہیں، فلاحی تنظیم سے، ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں کل رات بھی اپنے جو لوکل ہمارے پیجز ہیں ان سے دیکھ رہا تھا کہ مختلف ایسے چراغے جو پانی سے یعنی پانی میں نہیں ڈوبے ہوئے، وہاں پہ مختلف ٹیمیں کھڑی ہیں، انہوں نے ٹرالیاں کروائی ہوئی ہیں اور لوگوں کے لیے وہ پہنچ رہے ہیں، کوئی کھانا لے کے کچھ دوسرا، یا لوگوں کہیں آنا جانا ہے تو ٹریکٹر ٹرالی آپ کو پتا ہے وہ ٹریکٹر مضبوط بھی ہے، اونچا بھی ہوتا ہے، تو وہ ماشاءاللہ ہمہ وقت مصروف ہیں خدمت کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے جی کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بھائیوں کے لیے اس قدر اظہار جذبے کے ساتھ سیالکوٹ میں دوسری جگہوں پر یہ خدمتیں سر انجام لائی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ یعنی اہل سیالکوٹ پر اگر یہ کیفیت آئی ہے تو میں تو اس کو اس حوالے سے بھی ایک تربیت سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ دینے والے ہیں تو ان کو اندازہ اور احساس ہو رہا ہے کہ جب اس کیفیت میں کوئی ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، فائدہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں کام ان کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اہل سیالکوٹ پر، اہل پنجاب پر، اہل پاکستان پر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کشف آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں، یہ دریاؤں کی بات ہو رہی ہے، پھر اسلامی معاملات کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی یہ بات ہوئی کہ یہ جو اظہار ہمارے اندر ہے اور لوگ کیفیت کسی کی کسی وقت کوئی بھی بن سکتی ہے، یعنی دینے والے لینے والے بن سکتے ہیں، اربوں دینے والا ایک پانی کی بوتل کو بیچارہ پیاسا بیٹھا ہو سکتا ہے، ایک وقت کی روٹی کو پیاسا ہو سکتا ہے، زندگی کا انقلاب، یہ کس طرح کے معاملات یعنی یہ زندگی کا حصہ ہے یوسف بھائی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے اندر بے شمار دفعہ، یعنی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا
मुज़फ़्फ़राबाद के इलाका कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पल भर में वो जो अरबों के मालिक थे तो वो एक घूंट पानी को तरस रहे थे, कोई जगह ही नहीं थी। और पीछे जो है ना 88 में सैलाब आया, अभी 2023 में सैलाब आया है हमारे जनूबी पंजाब के एरिया में, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। जब पानी कैसी ताकतवर चीज़ है, बज़ाहिर तो बड़ा नरम है, यानी पानी से नरम कोई चीज़ नहीं, लेकिन जब इसकी ताकत ज़ाहिर होती है तो इसके आगे कोई बस नहीं चलता। बिल्कुल सही, कोई बंद नहीं बांधा जा सकता, कोई हल नहीं निकलता, बेबसी होती है। और जब बेबसी होती है ना, तो उस बेबसी के अंदर भी जो अल्लाह वाले होते हैं, रजू इल्लाह करते हैं, जो जिनके दिल जो है वो ईमान से भरे हैं, तकवा से भरे वो हैं, फ़ायदा उठाते हैं, हर वो तरह की फ़ायदा सिचुएशन उठाते से। हैं। बिल्कुल तो सही। ये भट्टी साहब, फ़ायदा उनको उठाना चाहिए। ये फरमाइए कि यानी ये पॉइंट भी हम ज़रूर डिस्कस करें कि जो लोग इस कैफियत में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं, लेकिन वो मुझे बता दिया गया कि अब्दुल वहीद साहब भी हैं। अब्दुल वहीद भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। जी अब्दुल वहीद भट्ट साहब बहुत माशाल्लाह शानदार किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, रज़ाकार हैं, और बॉर्डर तक रात के वक्त सांपों से गुजरकर, कश्तियों में बैठकर, पैदल पानियों में चलकर खिदमतें सर अंजाम दे रहे थे उस इलाके में। हम पूछते हैं कि वहाँ की अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल वहीद भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, रात हमारी जो बात हुई तो जिस तरह की खिदमत आप सर अंजाम दे रहे थे, हम तो सलाम पेश करते हैं आपको। फरमाइए आप कैसे फिर वापस आए और अब वहाँ किस तरह की सूरत हाल है, कुछ बेहतर हुई है, क्या ज़रूरतें हैं वहाँ? शुक्रिया जी। सूरत हाल ये है कि रात को हम तकरीबन 2 बजे दरिया क्रॉस करके कश्ती के दिए, तो वो एक गाँव है चनियान सिंह, वहाँ पहुंचे और वहाँ से फिर सुबह ही हम अपनी गाड़ियों में अपने घरों को पहुंचे। अल्लाह अकबर, यानी पूरी रात इसी खिदमत में सर्फ हुई। और जो मैं समझता हूँ जो एक अल्लाह ताला कबूल फरमाए, रात के वक्त कश्ती में दरिया से गुजरना, लाइफ भी कोई नहीं थी और मसाइल बहुत ज्यादा थे, लेकिन चूंकि अल्लाह की रजा के लिए सारे दोस्त गए थे, अल्लाह ताला ने मदद दी, खैर रखिए से सारे साथी वापस पहुंचे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप जी अभी हमारा डेरिया वाला रोड है, इसको हम बद्दोबदी रोड भी कहते हैं। जो शकरगढ़ का पानी था वो अब हमारे नारोवाल की तरफ मूव कर रहा था रात को। तो जो नारोवाल तहसील के देहात हैं वो मुतासर हो चुके थे। हम सुबह फजर की नमाज के बाद दोस्त सारे इस इलाके में गए और वहाँ जो हमारे दोस्त बात थे उनको मिलके वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेके हम अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे नारोवाल। ठीक। और अब हम नारोवाल में राशन बैग तैयार करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज के बाद हम दोबारा उन इलाकों में जा रहे हैं। ये जो बद्दोबदी रोड है वहाँ के जो लोग मुतासर हैं उन अपने भाइयों की मदद के लिए। अब्दुल वहीद साहब, ये जो आपने पूरा सफ़र बताया कि आप पहले गए फिर दरिया से वापस आए, रात का सफ़र, ये आपने अपनी सूरत हाल हमें बताई, लेकिन जब इस कदर मुश्किलात से गुजरकर आप वहाँ पहुँचे थे और उनको कुछ रिलीफ दिया था, तो उनके जज्बात कैसे थे, उन्होंने कैसे रिसीव किया, क्या बातें की? यकीन जाने कि मेरे लिए भी ये एक नया ही तजर्बा था। जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो वो लोग चूंकि चारों तरफ पानी था और उनकी एक मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ एक बच्चा बीमार था। ठीक। तो उसके बच्चे के वालिदैन इतने परेशान थे कि इसको किस तरह डॉक्टर के पास लेके जाएं, इसकी कैसे जो है वो दवाई का इलाज किया जाए। तो जब हम लोग वहाँ पहुंचे कश्ती के जरिए तो उनको एक आस हो गई। हमने कहा कि आप अपने बेटे को हमारे साथ कश्ती में, वो कहने लगे कि रात का टाइम है तो दरिया में कैसे। हमने कहा जहाँ अल्लाह हमें पार लेके जाएगा इसको भी साथ दे। अल्लाह तो आप बेफिक्र हो जाए, अपने बच्चे को हमारे साथ आप भेजें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको भी ठीक कर देंगे। तो इस तरह की कैफियत थी वहाँ गांव के लोगों की। वहाँ जो बुजुर्ग नौजवान थे हमें देख के उनको हौसला और तसल्ली, और वो ये बात कह रहे थे कि आप वहाँ लोग हैं जो हमारे गांव में 3 दिन से ये पानी में गिरा हुआ है और आप वहाँ लोग हैं जो हमारे गांव में हमारी हेल्प के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। आपसे बात की है ताकि और लोग भी तरगीब लें, खिदमत के लिए निकलें, जिससे जो हो सकता है वो करें। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, बात हम कर रहे थे कि ये जो इसार किया जा रहा है, ये जो खिदमतें की जा रही हैं, ये अल्लाह को कितनी पसंद आती हैं, इसका कितना सवाब है, कितना अजर कमा रहे हैं ये लोग? सुभान अल्लाह।
پہلی بات تو جو خوش آئند ہے، سیالکوٹ سے خبر آئی کہ 70% آبادی کی سہولیات بحال ہو چکی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ حکومتی مشینری بھی حرکت میں ہے، بالکل ٹھیک، اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، اور وہ حکمران جو بوقت ضرورت، جب ان کی رعایا ضرورت ان کی محتاج ہو، ان کو ان کا فقر و فاقے کی محتاجگی ہو یا اور مصیبت میں کوئی پریشان بھی ہو، حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اور اس وقت جو حکمران ان کے ساتھ کھڑا ہے تو جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، اور وہ حکمران جو اس موقع پر اپنی عوام کو بھول جائے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عوام پر کیا گزر رہی ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور یہ جو بھائی ہمارے رفاعی تنظیموں کے خدمت کر رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، کھانا بھوک کے وقت کھانا پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا بر الحج اطعام الطعام، کہ حج جیسی نیکی اگر کمانی ہے تو کھانا کھلاؤ۔ تو ایسے موقع پر کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے دوست احباب ادھر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر بھی رحم فرمائے اور جلد از جلد ان مشکلات کو ان سے ختمہ فرمائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یقیناً بھٹی صاحب، یعنی کھانا کھلانا، خدمت کرنا، مشکل کے وقت کام آنا، حکمران ہوں، عام لوگ ہوں یا رفاہی تنظیمیں ہوں، تو یہ یعنی بہت بڑے اجر کا کام ہے، خاص طور پر اس مشکل کے اندر، مصیبت کی گھڑی میں جب لوگ تکلیف میں ہیں، اس وقت بالکل ٹھیک، مسلمانوں کی مدد کرنا تو بہت بڑا اجر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اکمل چیمہ صاحب لائن پر ہیں، آپ سابق ضلعی ناظم ہیں سیالکوٹ کے، تو چونکہ آپ کے پاس ظاہر ہے وسیع تجربہ ہے اور بہت معروف شخصیت ہیں، درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں، تو عام مواقع پر بھی بڑی خدمت کی ہے، تو اس وقت جو صورتحال ہے، جو کیفیت ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اکمل چیمہ صاحب، یہ اہل پاکستان جب سے سیالکوٹ کے بارے میں سن رہے ہیں تو بہت زیادہ یعنی غمگین بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، پورے پاکستان کے بارے میں بھی، لیکن خاص طور پر سیالکوٹ کے بارے میں، چونکہ یہاں سے جو خیر پورے ملک کے لیے نکلتی رہی ہے، پھیلتی رہی ہے، وہ سب کو یاد ہے۔ تو ایک تو آپ کے لیے دعا گو ہیں بہت زیادہ، پیغام ٹی وی بھی، پوری قوم بھی، اور ہم یعنی آگاہ بھی رہے ہیں لمحہ بلمحہ، ابھی اندازہ ہوا کہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے۔ کائنڈلی صورتحال بتائیے گا سیالکوٹ کی، اس کی آپ ضروریات کیا ہیں، کس طرح مینج کیا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں جی اس وقت سیالکوٹ میں جو شدید ایک آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس میں سے ہم گزر گئے ہیں اور گزر بھی رہے ہیں۔ بہت لوگ ابھی بہت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ٹھیک، 15 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے جی، مسلسل، ٹھیک، اور اس کے ساتھ انڈیا کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا ہے مختلف ندی نالوں میں، اس سے بہت شدید یہاں پہ تباہی آئی ہے مختلف علاقوں میں۔ ٹھیک، نالا بیڑ ہے، نالا پلہو ہے، ایک ہے، ڈیک ہے، چناب ہے، راوی ہے۔ تو سیالکوٹ بھی اس حوالے سے بہت متاثر ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، حکومتی کوششیں چلے وہ اپنی جگہ پہ تھیں، حکومت نے کوشش کی رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے شاید حکومت بھی اس میں بہت اس طرح ایفرٹ نہیں کر پائی جو کہ کرنی چاہیے تھی، ٹھیک، کیونکہ ان کے پاس ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، بالکل، جتنی یہ شدید بارش تھی یا جو پانی ہے۔ پر الحمدللہ 2 دن سے تو بارش ہوتی ہوئی ہے، کل بھی نہیں ہوئی، آج بھی موسم بہتر ہے، لیکن لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ بالکل سی۔ چیمہ صاحب یہ فرمائیے، یہاں کی مختلف تنظیمیں، رفاہی ادارے، جو لوگ متاثرین ہیں ان کے لیے کافی اپنے اپنے طور پہ امداد بھی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ بالکل ٹھیک۔ چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیالکوٹ کے جو احباب ہیں، جو تاجر ہیں،
ان میں بڑی ہمت ہے، یعنی وہ اپنا شہر بناتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ یہ اس قدر یعنی عجیب و غریب صورتحال جب پیش آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جب تھوڑا سا ریلیف ملے گا اور وقت آئے گا تو آئندہ اس طرح کے ایشوز نہ ہوں، اس کے سد باب کے لیے آپ لوگ ضرور کچھ بیٹھیں گے، پلان کریں گے، کوئی ہے ایسا ذہن میں؟ میں چونکہ جی صاحب کا تحصیل ناظم بھی رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہا ہوں، جی اس وقت تو ہم یہ چیزیں کافی حد تک مینج کرتے تھے، لیکن چونکہ اب اس ایشو پہ نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ میں چونکہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی ڈائریکٹر ہوں، BHR کا بھی ڈائریکٹر ہوں، مختلف رفائی ادارے ہیں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے۔ چند دن پہلے ہم نے اجلاس کیا ہے ایئر سیال کا، ٹھیک، تو اس میں ایک اچھی اماؤنٹ ہم نے، مجھ سے ہی انہوں نے سوال کیا تھا جی صاحب آپ بتائیں کہ کتنے، تو میں نے اس کے لیے ایک اچھا فنڈ رکھا ہے۔ اس طرح سیالکوٹ چیمبر بھی ڈونیٹ کر رہا ہے، انہوں نے ایک پراپر ایک اکاؤنٹ بالکل ٹھیک، سیالکوٹ چیمبر نے ایئرپورٹ کی طرف سے بھی اچھی فنڈنگ دی جا رہی ہے، اور باقی مختلف لوگ اپنی اپنی طرف سے بھی کافی الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک۔ چیمہ صاحب بس ایک میرا لاسٹ سوال ہے، چیمہ صاحب لاسٹ سوال ہے، بطور انسان یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے رکھی ہے سیالکوٹ کو، وہاں کے تجار کو، آپ کو بڑی عزت دے رکھی ہے، لیکن بطور انسان اس کیفیت میں کو آپ نے بے بسی کی کیفیت محسوس کی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی سیالکوٹ میں اپنے گھر میں یہ بے بسی کی کیفیت، کوئی کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ یقیناً آپ نے یہ ایک وہ سوال کیا ہے کہ جو ہر انسان جو دل رکھتا ہے اس کے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہے ہم پہ، اور یہ اس آزمائش کے پیچھے کون ہے؟ اس آزمائش کے پیچھے ہم خود ہیں، ہمارے وہ کردہ اور نہ کردہ گناہ ہیں، بالکل ٹھیک، جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے آمین آمین۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، اکمل چیمہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ نے بات کی، سیالکوٹ کی نمائندگی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھٹی صاحب یہ کیسی باتیں ہیں، یعنی اکمل چیمہ صاحب ہیں، میر ہیں، سیالکوٹ کے تاجر ہیں، وہ خود ہی بتا رہے ہیں ارسیال ہے، کتنا کچھ ہے، لیکن کیفیت یہ بن گئی ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی بیچاروں کو عارضی طور پر صحیح، لیکن کیفیت تو آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جن کی حالت کو جلد از جلد سنوار دے آمین، اور اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ آمین، بالکل صحیح۔ تو بھٹی صاحب وہ یعنی اس طرح کے مواقع پر ہم بات کر رہے تھے خدمت کی اور ان کے اجر کی بات کر رہے تھے، تو چلو قاری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ قاری صاحب فرمائیے، یعنی اس موقع پر جو خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہیں وہ کس قدر عظیم لوگ ہیں؟ یہ خدمات انجام دینے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی کوئی بھائی، چونکہ مسلمان بطور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کی خدمت میں، تعاون میں، اب وہ کسی مصیبت میں ہے کسی لحاظ سے بھی، اب تو مصیبت آئی ہے، اس کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی انسان ہے نا، میں اپنی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو خود کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے کام سنوار دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمدردیاں اور رحمتیں آئیں گی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسانی ہمدردی اور انسان کی خدمت کرنا، انسانیت کو بچانا۔ جو بیچارے پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہم جو خشکی میں بیٹھے ہیں نا یوسف بھائی، اندازہ نہیں کر سکتے، جب مصیبت آتی ہے کوئی جھیلتا ہے تو یہ اندازہ اسی کو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کے لیے تھوڑا سا بھی ریلیف مل جائے، تھوڑا سا بھی کسی کی طرف سے سہارا تو مل دل جائے، سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بلکہ یہ ہے نا، آپ صرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو حوصلہ ہی دے دیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ کو بچائے گا، یہ مصیبت دور ہو جائے گی، چند لمحے چند دن کی بات ہے، تو اس سے بھی اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ چودھری احسن رضا صاحب MPA ہیں کنگن پور کے، قصور کے علاقے میں، تو ہم آپ سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی احسن صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن صاحب، آپ ایک قومی نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، آپ لوگوں کا درد جانتے ہیں، تو کس کیفیت میں ہیں لوگ اس وقت آپ کے علاقے کے، ان کی ضروریات کیا ہیں،
آپ ان کے لیے کیا فیل کرتے ہیں؟ حکومت کو کیا مزید کرنا چاہیے؟ جی بہت مہربانی. اپنا بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک آفت ہے ہمارے خاص طور پہ ان لوگوں کے اوپر جو متاثر ہوئے ہیں. اور میری کانسٹیچوئنسی میں کوئی تقریباً لاکھوں ایکڑ جو ہے نا جی اپنا جو آتا ہے رقبہ, اللہ اور وہاں پہ ہاں جی, اور وہاں پہ کافی 1 لاکھ 2 لاکھ کی پاپولیشن بھی ہوگی. اور مال مویشی تو خاص طور پہ جو لاہور ہے اس کو جو دودھ آتا ہے جو ہمارا تقریباً کوئی 50% وہ میرے ایریے سے جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں تو وہ سارا بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو اس کا تو وہ ہم نہیں دے سکتے اس کا. بس یہی ہے ابھی ہم تو گورنمنٹ تو پنجاب کیا کرے, وہ ریسکیو کر سکتے ہیں. یہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہمارا وہ جو انڈیا کے ساتھ تھا جو سینتاس جو معاہدہ, تو وہ انفارمیشن ہمیں آ جاتی تھی. لیکن اب تو انہوں نے وہ بدماشی کی ہے, وہ ہم سے وہ انفارمیشن بھی نہیں شیئر کی. تو یہ اچانک جو انہوں نے جو ایک اٹیک کیا ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر. احسن صاحب, یعنی کوئی ظاہر ہے آپ حکومتی نمائندے ہیں اور پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کا لنک ہے, کوئی آپ سوچ رہے ہیں کوئی حکومت ریلیف تو دے رہی ہے, ریسکیو تو کر رہی ہے, لیکن اس کے بعد ان کی آبادکاری کے لیے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی بنے گا پروگرام حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں جی, میں اس میں حکومت کا تو وہ نام ہوتا ہے. یہاں پہ میرے کانسٹیچوئنسی میں 23 میں آیا تھا یہاں پہ سیلاب, ٹھیک, اور وہ بالکل ہمارے یہاں پہ وہ ایک خطرہ تھا, ایک بند یہاں پہ وہ ٹوٹ جائے گا, ایک نہر تھی وہ ایک بند کا وہ دے رہی تھی. لیکن ایمرجنسی کی بنیاد پہ یہاں وہ محکمہ اریگیشن میں وہ ایک کو یہاں بند کو تعمیر کیا, اور وہ رات میں نے وزٹ کیا رات کے 10 بجے. یقین کریں وہ نیچے سے اس میں سے نہر کے اندر سے وہ بھل نکال کے اس کو کیا تھا, وہ سارا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور میں نے اسمبلی میں بھی کوشچن کیا تھا. ٹھیک, تو بس یہ ہمارے جو محکمے ہیں, یہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے, دیکھیں یہ اس پنجاب کو, ہمارے اس ملک کو دیمک کی طرح یہ چاٹ رہی ہے. تو سیاستدان تو بدنام ہوتے ہیں جی. وہ گورنمنٹ اپنا پیپلز پارٹی کی تھی, وہ جی اپنا PMLN کی تھی. تو اگر یہ جو ہمارے یہ کاغذوں میں یہ پیسے لگاتے ہیں, اگر وہ فیلڈ میں لگے ہوتے تو آج یہ اتنا لاس اور نقصان نہ ہوتا. چودھری صاحب, یہ آپ نے بیوروکریسی کی بات کی, تو یعنی ظاہر ہے بیوروکریسی تو آپ کے انڈر ہے, وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے یا کیا معاملہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میرے یہاں پہ 23 میں سیلاب آیا, بہت نقصان ہوا. اریگیشن والوں نے یہاں پہ 35 سے 50 کروڑ کا یہاں پہ انویسٹمنٹ کی, اور وہ بالکل اگر آج چیک کریں آپ, میں نے اسمبلی میں بھی کوشچن پٹ اپ کیا تھا, لیکن اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اور وہی آج چیف اریگیشن ہے جو لاہور کا, اور میں کہتا ہوں PTI دور میں بھی یہ تھا اور اب بھی یہ ہے, اور اس نے اپنی مرضی کے ایکشن لگائے ہوئے ہیں, اور ہماری ٹوٹل فیلئر ہے. ہمارا ٹوٹل ادھر سے ان کا صرف پیپر ورک کرتے ہیں. یہ میں نے بارہا دفعہ پٹ اپ کیا اسمبلی میں, اور میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کی ہے. لیکن یہ جو چیف جو اپنا اریگیشن ہے اتنا وہ میرا خیال ہے کہ مضبوط ہے کہ ہماری تو وہاں پر بالکل کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. چلیے, یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے. قوم کی خدمت کا معاملہ ہے, ان کے تحفظ کا معاملہ ہے, لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, ان کے جانوروں کا, ان کی زراعت کا, کھیتیوں کا معاملہ ہے, اور آپ ایک منتخب عوامی نمائندے ہیں, اور اس وقت آپ ہی کی حکومت ہے. لیکن آپ کو بھی کچھ شکایات ہیں, تو ہم بھی درخواست کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے, یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور دیگر لوگوں سے, کہ آپس میں تو کم از کم بیٹھیں, دیکھیں, عوامی مفاد پہ اکٹھے ہو جائیں. کون مضبوط ہوتا ہے؟ یعنی ووٹ کو مضبوط ہونا چاہیے, قوم کے مفاد کو مضبوط ہونا چاہیے, ذمہ داری کو مضبوط ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ.
ناظرین یہ صورتحال ہے مختلف جہات سے مختلف ڈائمنشن سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے, ہمیں بات کرنی چاہیے, یعنی کہاں کہاں سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سیاست اور یہ باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, قوم پر مصیبت آتی ہے اور قوم بیچاری کا کیا حال ہے, تو بظاہر ہے بات اس پہ کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے, بیوروکریسی کو بھی سوچنا چاہیے. ظاہر ہے وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے عوامی نمائندے خدمت کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی. تو اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بات کر سکیں, سوچ سکیں, غور کر سکیں, دیکھ سکیں, تاکہ ہمارے راوی, ہمارے چناب, ہمارے ستلج وہ ہماری اریگیشن کا باعث بنے, زراعت کا باعث بنے, ترقی کا باعث بنے, نہ کہ ہمارے ڈبونے کا باعث بنے. تو اسی لیے یہ ساری بات ہو رہی ہے. بہرحال بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. سیلاب اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید. ناظرین صورتحال کا جائزہ ہم بھی لے رہے ہیں, آپ بھی لے رہے ہیں, ایکسپرٹ سے باتیں ہو رہی ہیں, عوامی نمائندوں سے باتیں ہو رہی ہیں, ریلیف ورکر سے باتیں ہو رہی ہیں اور متاثرین کی صورتحال سامنے لائی جا رہی ہے. اب تک جو کیفیت میں گیدر کر سکا ہوں, اندازہ لگا سکا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شدید ضرورت ہمیں, یعنی ادر دین باقی چیزیں, یہ بھی ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جس قدر چیزیں ہوئی ہیں یہ ابھی تک ایک حد تک یعنی کنٹرول میں ہیں. کافی نقصان ہوا ہے لیکن ایک ڈیمیج بہت بڑا اس سے ایکسپیل نہیں کر سکا, تو اللہ کا یہ شکر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اگر بارشیں اور ہوتی ہیں, وہ انڈیا میں ہو جائیں, ادھر ہو جائیں, تو پھر یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی بن سکتی ہیں. تو اللہ سے رجوع, توبہ, دعائیں کہ یا اللہ یہ موسم بھی تیرے ہیں, دریا بھی تیرے ہیں, ہم بھی تیرے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, ہم تجھے بھول گئے, فراموش کر بیٹھے, پس پشت ڈال بیٹھے تیرے احکام, لیکن اب تیرے در پہ آ گئے ہیں اور تیرے سوا چھٹکارا کوئی نہیں ہے. تو یہ والی کیفیت بنا کے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی ہم بالکل مصیبت سے نکلے نہیں ہیں. یعنی جو مصیبت میں ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کے سر پر بھی سمجھیے کہ مصیبت کی گھٹا تنی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے. یہ دعا سے حل ہوگی اور یہ اللہ سے وفا سے حل ہوگی اور اپنے بھائیوں کی مدد سے حل ہوگی. واپس آ رہے ہیں ہم اپنے اسی ٹرانسمیشن کی طرف. ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب شیخ یاسین نقی صاحب. آپ معروف شخصیت ہیں پیغام ٹی وی کی, تاجر بھی ہیں, خاص طور پر قرآن مجید سے آپ کی محبت اور وابستگی وہ تو یقین کیجئے میرے لیے, بہت سوں کے لیے ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ٹی وی پر آتے ہیں, قرآن کی خدمت کرتے ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق آپ جانتے ہیں. بھٹی صاحب موجود ہیں, تو بات شروع کر لیتے ہیں نقی صاحب سے. نقی صاحب, یعنی ایک قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے اور ایک آپ نے ظاہر دنیا دیکھی ہے اور تجارت میں آپ نے وقت گزارا ہے, ان دونوں کی روشنی میں, آپ کی بصیرت میں اس وقت قوم پر جو معاملہ ہے اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو دنیا کی جو سچویشن ہے, میں ماشاءاللہ کافی ملکوں میں گیا ہوں, جیسے اس سائٹ پہ بھی گیا ہوں, ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور وغیرہ سب جگہ پر. اور میں جب سنگاپور جاتا تھا تو میں بہت امپریس ہوتا تھا. وہاں ڈیلی بارشیں ہوتی ہیں, ڈیلی تقریباً, کیونکہ ویدر اس کا اس طرح کا بارش ہوتی ہے. اور انہوں نے کیا ہو کہ سڑکوں کے ساتھ بہت تقریباً 6-6 فٹ 4-4 فٹ گہرے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں چل رہے ہیں نالے چھوٹے چھوٹے, اور اس میں اوپر جالی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک, جتنی بار, اور سڑکیں اس طرح بناتے ہیں کہ جتنی بارش ہوتی ہے اس کا پانی جو ہے وہ وہاں سے جا کر, اور آگے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو دریا یا کچھ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر پانی یوز ہو سکے, تو وہ سارے کے سارے پانی کو یوز کر رہے ہیں. لیکن بدقسمت سے ہم لوگ جو ہیں آج تک ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے. وہی سڑکیں ہیں, بلکہ کچھ چیزیں جو ہیں, سڑکیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئی, اور آہستہ آہستہ جو پانی کا جو بہاؤ تھا انہوں نے سڑکوں کو اور توڑا. ہم نے کوشش کی کہ سڑکوں کے اوپر سڑک تعمیر کر دیں, پیسے لگا رہے ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے پلاننگ. تو پلاننگ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس ملک میں بہت کام ہے. نقی صاحب, آپ نے ملائیشیا کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے دوسروں سے. اور دبئی میں یعنی جب ایک دفعہ شدید بارشیں ہوئی, پانی کی کیفیت, وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور حل نکالا انہوں نے. جی ڈیفینیٹلی, دنیا میں جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں نا وہ حل نکالتی ہیں, لیکن اللہ سے معافی کے ساتھ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, اللہ ہمیں بار بار آزمائش میں ڈال رہا ہے. اور جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا قرآن کے حوالے سے, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پورے قرآن میں ہمیں ان چیزوں کی تنبیہات کر رہے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کہا
کہ اگر اللہ تمہیں کوئی اقتدار دے کہ ہم نے یہ ملک بڑی محنت سے لیا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس ملک کے لیے اگر آپ فگر دیکھیں گے تو لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور ہزاروں کے حساب سے عزتیں جو ہیں وہ لٹی ہیں، اور پھر لوگ جو ہماری بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، انہوں نے چھلانگیں ماری ہیں دریاؤں میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے. اور میں تو اس کا ڈیفینیٹلی اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میری تو خود فیملی پوری جو ہے میری والدہ کی طرف سے صرف ایک میری بہت یعنی یہ تو آپ کی فیملی کی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فیملی جو ہے میری صرف ایک نانی جو ہے ایک بچی کو لے کر آئی جو میری والدہ تھی، 2.5 سال کی بچی، اور آ کے ہاسپٹل میں میرا خیال دوسرے دن شاید انہوں نے دام دے دیا، پھر کہیں پلی. تو یہ ساری قربانیاں جو ہم نے دی. یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جی. ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ دینے کے لیے علی عمیر صاحب ہمارے اینکر ہیں اور راوی پر موجود ہیں، اور راوی آپ کو معلوم ہے کہ پورے لاہور کو اس کے حوالے سے خطرہ بھی ہے بتایا جا رہا ہے. تو ذرا ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی علی عمیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یوسف بھائی کیسی طبیعت ہے؟ علی بھائی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے کافی پانی ہے، دور تک راوی نظر آ رہا ہے، اور آپ ٹھیک ہیں، خطرے میں تو نہیں ہیں آپ؟ مطلب کوریج تو کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یوسف بھائی الحمدللہ میں تو اس وقت خطرے سے باہر ہوں، اور یہاں پر موجود دوسرے لوگ بھی اس وقت خطرے سے باہر ہیں. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں لوکیشن میری جو ہے لاہور کا داخلی اور خارجی راستہ ہے، شاہدرہ کا مقام ہے، اور یہاں پر جب ہم اس جگہ پر آئے آج سے ابھی سے آدھا گھنٹہ پہلے، اس وقت یہاں پر جو پانی کی رفتار تھی وہ بیسیکلی تھی 1,81,000 کیوسک تھی جو بہاؤ تھا پانی کا. اب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہی اس کی جو رفتار ہے پانی کی، اس کا بہاؤ 1,86,610 کیوسک پہ پہنچ چکا ہے، بڑھ چکا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی جی ٹھیک مسلسل یہاں پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، ریسکیو ٹیمیں، NDMA کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں، بوٹس یہاں پر موجود ہیں. ایمرجنسی کے تمام تر انتظامات کو یہاں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور گاہے بگاہے افسران بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور تمام تر انتظامات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. اور اگر میں یوسف بھائی آپ کو بتاتا چلوں جو علاقہ ہے دریا کے اس پار وہ بیسیکلی شاہدرہ کا ہے، جس کو زیادہ اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ افیکٹڈ وہ پلیس ہو سکتی ہے. وہاں سے جو سامنے آپ گھر دیکھ رہے ہیں وہاں سے لوگوں کا انخلا کر دیا گیا ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں، وہاں پر پولیس بھی موجود ہے، اور وہ اس وقت ان کو وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں، وہاں سے ان کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ چلے جائیں. کیونکہ یہ بھی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ اب سے 2 یا 3 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے 2 لاکھ سے بھی اوپر کیوسک کا جو ریلا ہے سیلاب کا، جو ابھی تک اونچے درجے کا سیلاب ہے وہ گزر رہا ہے. تو اب سے جو 2 سے 3 گھنٹے بعد بھی 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک کی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. علی عمیر یہاں انتظامیہ موجود ہے، آفیسرز موجود ہیں مختلف محکموں کے، کسی سے آپ کی بات ہوئی؟ انہوں نے کچھ بتایا کہ ابھی حالات کنٹرول میں ہیں، آئندہ کوئی زیادہ خطرہ خدشہ کس طرح کی صورتحال ہے؟ جی اچھا میری بات ان سے ہوئی ہے، انہوں نے اس بارے میں کہا کیا ہے کہ ابھی فی الحال الحمدللہ کنٹرول میں سارے معاملات. اور دوسری بات اگر میں یوسف بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کو بچانے کے لیے آلریڈی ایک بند انہوں نے ڈراپ کر چکے ہیں، پانی وہاں سے اخراج ہو رہا ہے. لاہور کو بچانے کے لیے محبوب بوٹی اور یہ پیچھے جو آپ شاہدرے کا علاقہ دیکھ رہے ہیں پاسبلٹی ہے کہ وہ افیکٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن لاہور اس وقت مکمل طور پر سیف ہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو یہ پل ہے اس وقت آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، راوی کا جو برج ہے، یہ 2,50,000 کیوسک کا جو ریلا یہاں سے آسانی سے گزر سکتا ہے. اور ایز ویل ایز جو یہاں پر ریلوے کا پل آپ دیکھیں، بالکل اس کے ساتھ ریلوے کا پل بھی ہے، ریلوے برج بھی جو ہے 3 لاکھ کیوسک جو پانی کا ریلا ہے وہ جا سکتا ہے انشاءاللہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. ٹھیک، بہت شکریہ. اپنی حفاظت کو یقینی بنائیے، دعائیں ہم کر رہے ہیں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ یعنی مالک ہے ان دریاؤں کا، موسموں کا، انسانوں کا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ سر دست جو انتظامات ہیں وہ بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں. دعا بڑی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نقی صاحب یہ صورتحال آپ نے دیکھ لی، پانی بڑھ بھی رہا ہے، اور ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب تو بند توڑیں گے، اور اس طرح کی کیفیتیں ہیں. اور آپ ساتھ ایگزامپل دے رہے تھے کچھ دوسرے ممالک کی بھی، اور بات آ گئی تھی قرآن کی، اور آپ وہ ہجرت کا ذکر فرما رہے تھے. دیکھیں جو ملک ہم نے حاصل کیا ہے، اور اس کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہ اسلام پر ہم پوری طرح کاربند ہو سکتے. بالکل ٹھیک، ڈیفینیٹلی یہی نعرہ تھا جس نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور قربانی دی کہ ہم جو ہے دارالاسلام میں آ جائیں، اسلام کے گھر یعنی پاکستان میں آ جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے جیسے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے قرآن سے پوچھا تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، ایز اے طالب علم،
देखिए कुरान में तो अल्लाह हर चीज़ को बड़ा वाज़ेह कर रहा है। देखिए अल्लाह ने मिसाल दी है कि अल्लाह, जैसे मैंने सूरह हज की आयत नंबर 41 की बात की कि अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे। देखो अल्लाह ने ठिकाना दिया बहुत कुर्बानियों के बाद। तो वहाँ करना क्या है, वहाँ निज़ाम कायम करना है, नमाज का, ज़कात का, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है। बिल्कुल ठीक। ये जो है ये इस्लाम की बुनियाद हैं। डेफिनेटली उसके अलावा रोज़ा, हज, ज़कात, ये डेफिनेटली ये भी पिलर है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये अमली तौर पे हम देखते हैं, तो वो तो इस्तात के साथ है। रोज़े भी जिसका इस्तात होगी वो रखेगा, ज़कात जो है डेफिनेटली वो भी इस्तात वाला है, और हज भी है। और इसके अलावा देखें जब हम नहीं करते तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिसाल दी है सूरह नहल के आयत नंबर 112 में भी। अल्लाह फरमाने के अल्लाह तुम्हें एक बस्ती के बारे में बताते हैं जिस पर अल्लाह की सारी नेमतें थी। और मैं यकीन जाने बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, जो कुछ अल्लाह ने इस पाकिस्तान को दिया ना, किसी शायद ही किसी मुल्क में है। अल्लाह अकबर। दुनिया की 8 बड़ी चोटियों में से 6 हमारे पास, ग्वादर की बनी बनाई पोर्ट हमारे पास, पोर्ट कासम हमारे पास, कराची पोर्ट हमारे पास, 5 दरिया हमारे पास, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़राअत जो है वो हमारे पास। हर चीज़, कोई भी नेमत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास है ना, वो देखें तो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगी। क्योरा माइन आप देखें कितनी बड़ी नमक की कान, और कितना महंगा बिक रहा है, और किन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, मतलब सस्ता बेचा, नेमतों से माला माल है। तो अल्लाह वही मिसाल दे रहे हैं कि अल्लाह जिस पर अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें की, फिर जब वो अल्लाह की सरकशी करते हैं तो अल्लाह उन पर भूख, अफलास और खौफ का अज़ाब मुब्तला कर देते। तो आज यूसुफ भाई हम पर तीनों चीज़ें हैं। मशरूत को हम रोक रहे हैं, मुआशरत को हम रोक रहे हैं, और खौफ इतना है कि मस्जिदों के बाहर भी गार्ड खड़े हैं, अल्लाह के घरों के बाहर भी लोगों को यकीन नहीं है कि हम बेखौफ होकर नमाज पढ़ सकते यानी हैं। अमन उस तरह हासिल नहीं हमें। तो करना क्या है, अब वही बात है ना, करना क्या है। देखिए अल्लाह इस तरह सूरह तौबा आजकल अल्हम्दुलिल्लाह में शुरू की हुई है, तो वही उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि क्या ये नहीं देखते हर साल अल्लाह इनको 2 या 3 दफ़ा आजमाइश में डालता है, फिर भी ये अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, फिर भी ये तौबा नहीं करते। और फिर असल बात यह है कि देखें मा साहबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सूरह तगाबुन में अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं आती। वो मैं युमिन बिल्लाह, जो अल्लाह को ईमान ले ना, ईमान का तो तकाजा सारा कुछ ये है कि जो मैंने बातें की तो अल्लाह यहदी कल्बा, तो अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर हमें समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है। असल बात वही है कि जिस तरह बहरहाल जो दुनिया में हम देखते हैं, यकीन जाने बहुत सारे मुल्कों में मैं देखता हूँ, इवन मलेशिया जो है डेफिनेटली आपको पता है कि वो कब आज़ाद हुआ, मलेशिया में देखता हूँ तो मलेशिया भी बहुत तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पास जो कुछ है यकीन जाने किसी एक मुल्क के पास भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, चाहे मैं तुर्की गया हूँ, मैं जर्मनी भी गया हूँ, मैं उनके पास तो इतनी मुसीबत है कि सर्दियों में उनको समझ नहीं आती कि हमने रोडों को खोलने कैसे है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम नहीं डिलीवर कर पा रहे, जिनके पास इख्तियार आता है, और अवाम की भी जिम्मेदारी है डेफिनेटली, हम भी, क्योंकि डेफिनेटली अब जब से ये मैं समझता हूँ कि मैं तो बल्कि कल ही हंस रहा था अपने बच्चों के साथ, मैंने कहा अगर जंगें शुरू हुई ना तो शायद हमें भूख का या प्यास का एहसास कम होगा, हमें ये लगेगा नेट नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल इतना ज़्यादा हम इसके साथ अटैच हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो बस करना वही है कि इस्तिग़फ़ार करने, आपको पता है एक ही कौम है जिससे अल्लाह ने ज़ाब टाला था, वो पूरे कुरान को हम जब पढ़ते हैं ना, वो कौम यूनुस थी। अल्लाह कहते हैं क्यों ना हुई लोग कोई कौम और इस तरह जिस तरह की कौम यूनुस हुई, उन्होंने सब के सब निकल आए थे। और अब सबको, क्या उलमा, क्या सियासतदान, क्या सिविलियन, क्या मैं कहता हूँ हर, चाहे फ़ौज हो, आर्मी हो, सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और देखना है कि हमारी हदूद क्या है और हमें करना क्या है। बस मैं एज ए स्टूडेंट तो बस इतनी बात कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला हम बहुत सबको खूबसूरत हिदायत दे और अल्लाह करे कि आपने समराइज कर दिया, बहुत खूबसूरत। यानी लिया किस नीयत पे मुल्क है, असल बात अल्लाह ने दिया कैसे कुर्बानियाँ दे के, और क्या कुछ इसमें मौजूद है और कमी कहाँ है और करना क्या है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। भट्टी साहब, ये आखिर में बड़ी खूबसूरत यानी कैफियत आ गई कि अगर मिल के कोई इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार करें यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह, मुसीबत हमारी भी कोई कम नहीं है और अभी बढ़ती जा रही है। यानी इसका अंदाज़ा हम ये नहीं कह सकते ख़त्म हो गई है, स्पेल अभी बाकी हैं हमारे, और इंडिया से पानी आ सकता है और हमारा रावी लबालब हो चुका है। तो यानी कैफियत तो वही है, यानी कैसे हम इकट्ठे हों। कोई प्राइम मिनिस्टर भी शायद आज यहाँ का दौरा करें, नारोवाल भी शायद जाएं, तो ये वाली कैफियतें हैं। तो यानी कोई तौबा भी हमें करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में आप दुआ भी कर दें, ख़ास तौर पर भट्टी साहब कुछ पैगाम टीवी के साथ वाबस्ता शख्सियात हैं, यानी हमेशा जब पैगाम को कोई मुश्किल होती है, ये दीन का एक पौधा है, एक चिराग है, इसमें तेल डालना पड़ता है और वो आते हैं, इसकी मदद को आते हैं। तो अब जब वो मुसीबत में है तो हम भी दुआगो भी हैं और उनका तस्करा भी करना चाहते हैं। शेख आबद साहब हैं, इसी तरह अब्दुल वहीद भट्ट साहब हैं नारोवाल में, वो तो बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अभी अपने शेख आबद साहब खुद
یعنی اس مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی نکلتے ہیں. فیصل افضل شیخ صاحب ہیں اور بہت سے ہمارے یعنی معاونین ہیں, لیکن ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جو اس وقت مصیبت میں بھی ہیں, اور جو مصیبت میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. نقی صاحب بھی ان میں سے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ بچائے رکھے. جو ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا بھی کیجیے گا, لیکن اس سے پہلے بھٹی صاحب کوئی دعا سب کے لیے بھی بتا دیجئے گا کہ اس وقت پڑھیں کیا, کریں کیا, کوئی آسانی ہو جائے, کوئی مشکل سے نکل آئے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ان کی اپنی قوم کو ایک نسخہ بتایا ہے. سبحان اللہ. فقر و فاقے کا علاج بھی ہے, سبحان اللہ. بیماریوں سے نجات کی بھی علاج صحیح. ہے, قحط سالی کا بھی علاج ہے, اولاد میں برکت کا بھی ہے, اور مال میں برکت کا بھی. وہ ایک عظیم نسخہ ہے. بالکل صحیح. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ میری قوم اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو, بخشش مانگو, گناہوں کی توبہ کرو, تو وہ تم پر موسلادھار بارشیں, وہ جو فائدہ مند ہوں گی, نقصان دہ نہیں ہوں گی, بالکل ٹھیک, نفع بخش موسلادھار بارشیں میں دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تم کو بیٹے بھی دے گا اور تمہیں قوت میں بھی اضافہ دے گا. تو وہی نسخہ ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے اللہ سے, کہ یہ موقع ہم جو کام رفائی ہو رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں, تو جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, قومی گناہوں کی معافی مانگیں, بالکل صحیح, ملت کے گناہوں کی معافی مانگیں, اور پھر اپنے رب سے گریہ زاری کرتے ہوئے مانگیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رہے. جی بالکل. اب دعا ہم بھی کرتے ہیں, انہیں بھی تلقین کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, ہم سب کے سب گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے قومی ملی گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے تمام اجتماعی گناہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں اللہ معاف فرما دے. اللہ ہماری قوم کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہماری قوم کے حال پہ رحم فرما دے. اللہم حوالینا وعلا علینا. اللہ مزید بارشوں کی ضرورت نہیں, اللہ جن علاقوں میں ضرورت ہے اب بادلوں کو وہاں لے جا. اللہم حوالینا ولا علینا. یا رب العالمین اہل سیالکوٹ کی مدد فرما. اللہ ان کی تکلیفوں میں ان کی مدد فرما. اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما. اللہ ہمارے جو بزرگ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے. اللہ ناروال, شکرگڑھ اور جتنے علاقوں میں پانی جا رہا ہے یا چلا گیا ہے اللہ وہاں لوگ پریشان ہیں, ان کو نجات دے دے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ان کا بہت نقصان ہو گیا, اللہ ان کی تلافی فرما دے. اللہ ان کے مال ڈنگر بہہ گئے ہیں پانی میں, اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. اللہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کے رزق میں اضافہ فرما دے. اللہ ان کو رزق وافر عطا فرما دے. اللہ بدحالی سے خوشحالی میں بدل دے. اللہ تنگ حالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. یا رب العالمین ہمارے ملک پر رحم فرما دے.
اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اللہ نفع بخش بارشیں عطا فرما، اللہ نقصان سے پہنچانے والی بارشوں سے نجات دے دے، یا رب العالمین اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، دعا ہم نے کی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہوئے، دعا جاری رکھیے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بھٹی صاحب نے غزوہ بدر کی مثال دی تھی کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بڑی طویل دعا کی، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی، اور اس قدر دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے اب سن لیا۔ لیکن اس دعا سے پہلے سارے بندوبست آپ نے کیے، آپ میدان میں نکلے، آپ صحابہ کو لے کے آئے، آپ نے کسی کو تلوار دی، کسی کو کھجور کی چھڑی دے دی۔ تو ہمارے جتنے محکمے ہیں ان کے جو کام بنتے ہیں، وہ اریگیشن سے متعلق ہیں، وہ شہری دفاع سے متعلق ہیں، وہ علماء اکرام ہیں، وہ بیوروکریسی ہے، وہ ہماری فوج ہے، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو میں سنت کے مطابق بس یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کام کرنے کا وقت ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری دگنی تگنی ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور بارشوں سے بچنے کی دعا کرنا۔ ظاہر ہے ڈوب رہے ہیں ہم، تو یہ ایک دعا کا مکمل پیکج ہے۔ پیغام ٹی وی آپ کے ساتھ ہے، اپنی دعاؤں میں، اپنی نشریات میں، آپ کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے میں، علماء اکرام سے آپ کے پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کے شرعی حل کے لیے، اس موقع کی دعاؤں کے لیے، حفاظت کی دعاؤں کے لیے، تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ بس اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ درخواست بھی اور دعا بھی، یعنی جب اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہوں تو اچھا بھی لگتا ہے کہ یا اللہ دیکھے جو ہم کر سکتے تھے کر چکے، اتنی بساط ہے ہماری، آگے تو پروردگار ہے، تیری قوتیں طاقتیں ہیں، آگے تو نے کرنا ہے۔ تو اس پیٹرن پہ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں حل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔